ناول بخت بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ 5th ایپیسوڈ ہے۔ آج اس چھوٹے سے ڈھابے پہ ہونے والی ملاقات کو 3 سال بیت چکے تھے۔ نفیسہ نے اپنے لائسنس کی بحالی کے لیے کیس دائر کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو 3 سالوں کے لیے عدالت کے دھکے کھانے پڑے تھے، کئی ثبوت اکٹھے کرنے پڑے تھے، کئی سفر طے کرنے پڑے تھے۔ ایسے میں عمر کی ساری ذمہ داری ان کے بھائی رحمان پہ آ چکی تھی۔ اس کو اسکول سے لانا، لے کر آنا، اس کے باقی چھوٹے موٹے کام وہی کرتے جب تک نفیسہ گھر نہ آ جاتی۔ 3 سال کی لمبی خواری کے بعد آج ان کے کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ نفیسہ حیات کو بے گناہ قرار دے کر ان کا لائسنس بحال کر دیا گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں ان کی ساری جمع پونجی اس کیس پہ لگ چکی تھی، لیکن بالآخر وہ آزاد تھیں، بے گناہ تھیں۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی عمر کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ عمر اب کافی بڑا ہو گیا تھا، اس کا قد نکل آیا تھا، صحت بھی اچھی خاصی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں مزید چمکدار اور ذہین ہو گئی تھیں، لیکن اس کی ضد اور ہٹ دھرمی آج بھی ویسی تھی۔ وہ آج بھی اپنی مرضی کرتا تھا، چاہے اس کو 1000 بار روکا جائے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا خاموشی سے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا جب رحمان ایک دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ وہ بے حد غصے میں لگتے تھے۔ فیسے یہ جو میں سن کے آیا ہوں، کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ بمشکل خود پہ قابو رکھتے بولے تھے۔ پہلے یہ تو پتہ لگے کہ آپ نے سنا کیا ہے، وہ مطمئن سی بولی تھی۔ تو نے استعفیٰ دے دیا؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو کیوں اتنے سال کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے؟ کیوں خود کو خوار کیا، اتنے پیسے برباد کیے؟ یا اللہ فیسے، تو کیسے اتنی بے وقوف ہو سکتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میں تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دے مجھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے بال نوچ ڈالیں۔ عمر نے کاپی پہ جھکی نظریں اٹھائیں، اس کی نظروں میں ناگواری تھی۔ آپ مجھے لکھنے دیں گے یا میں باہر چلا جاؤں؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی نہیں تھی، وہ بس پوچھ رہا تھا، وہ واقعی بس پوچھ ہی رہا تھا۔ چل نکل ادھر سے، آیا بڑا مامے کو آنکھیں دکھاتا ہے، انہوں نے جھڑکا تھا۔ اماں اپنے بھائی سے کہیں جھوٹ نہ بولے، میں نے آنکھیں نہیں دکھائیں۔ بیٹے آپ باہر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے، اوکے؟ وہ نرمی سے بولی تھیں۔ اوکے۔ اس نے خلاف معمول آج ضد نہیں کی تھی، خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بھائی میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے خود سے شرم آنے لگی تھی۔ اس بار اگر عمر کی بیماری وجہ بنی تھی تو اگلی بار کچھ اور وجہ بنتی۔ میں نے اس پیشے کا تقدس پامال کیا تھا، مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں دوبارہ اس عدالت میں قدم رکھتی۔ اس لڑکی کے قتل میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ہاتھ ہے۔ اگر میں لوگوں سے خوف نہ کھاتی اور عمر کی زندگی اور موت کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیتی تو یہ سب نہ ہوتا، کبھی بھی نہ ہوتا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا خود کو اسی صورت دوں گی۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے ڈرنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یہ میری سزا ہے، پلیز مجھے اس کو بھگتنے دیں۔ ان کا لہجہ سادہ سا تھا۔ رحمان کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ پھر کیا کرے گی فیسے؟ کیا گھر بیٹھی رہے گی؟ اب کیوں ان کا لہجہ فکر مند سا تھا۔ نفیسہ مسکرائی تھیں۔ میں گھر بیٹھنے والیوں میں سے نہیں ہوں بھائی۔ جو گھر میں نے عمر اور اپنے لیے لیا تھا کل اس کو بیچ آئی ہوں، اور اس کی جگہ میں نے ایک جم کے مالک سے بات کی ہے، وہ اس جگہ کو بیچنے کے لیے راضی ہے۔ میں وہاں لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفینس کلاسز ارینج کروں گی۔ میں ان کو ایسا ٹرین کروں گی، ان کے لیے ایسے کوچ رکھوں گی کہ وہ 5 درندوں کا اکیلے مقابلہ کر سکیں۔ میں ایک لڑکی کو نہیں بچا سکی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ کسی اور کو اس ظلم سے بچا سکوں۔ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گی اور یہی میرے لیے اچھا رہے گا۔ اور تجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی بچیوں کو ایسے کراٹے کلاس لینے بھیجیں گے؟ کس خوش فہمی میں رہ رہی ہے تو؟ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو اسکول کالج نہیں بھیجتے اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کہیں ان کو پڑھ لکھ کر پڑھ نہ لگ جائیں۔ اور تجھے لگتا ہے وہاں لڑکیاں کراٹے کلاسز لینے آئیں گی؟ تو اپنی عقل کدھر بیچ آئی ہے فیسے؟ وہ افسوس سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کب کہا کہ لڑکیاں وہاں کراٹے کلاس لینے آئیں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ لڑکیاں وہاں سلائی کڑھائی سیکھنے آئیں گی، لڑکیاں وہاں کوکنگ کلاسز لینے آئیں گی، لیکن میں وہاں ان کو وہی سکھاؤں گی جو میں چاہوں گی، جس کے لیے میں نے وہ جگہ خریدی ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھی۔ مطلب تو لوگوں کو دھوکہ دے گی، اور اگر کسی نے گھر جا کر بتا دیا تو کیا کرے گی؟ فیسے دیکھ مت پڑ ان کاموں میں، انہوں نے جیسے باز رکھنا چاہا۔ میں نے کب کہا کہ میں کسی کو دھوکہ دوں گی؟ وہاں کوکنگ کلاسز ہی ہوں گی، وہاں سلائی کلاس بھی ہوگی، لیکن اس کی فیس ہوگی، اور جو میں کروانا چاہتی ہوں وہ مفت میں ہوگا۔ وہاں آنے والی ہر لڑکی، ہر عورت سلائی اور کوکنگ پہ کم دھیان دے گی اور سیلف ڈیفینس کلاس پہ زیادہ دھیان، کیونکہ میں عورتوں کی فطرت سے واقف ہوں۔ مفت کا اگر زہر بھی دے دو تو عورتیں گھر لے جائیں گی، یہ سوچ کر کہ چوہے مارنے کے تو کام آ ہی جائے گا۔ عورتوں کو مفت کی چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف الفاظ میں بتا دے مجھے۔ وہ الجھ سے گئے تھے۔ دیکھیں آپ نے بازار میں عورتوں کو دیکھا ہوگا، جہاں بھی جس بھی دکان کے سامنے سیل لگی ہوگی عورتوں کا سب سے بڑا ہجوم وہیں ہوگا۔ حالانکہ سیل میں رکھے کپڑے اتنے بیکار ہوتے ہیں کہ 2 دھلائیوں میں خراب ہو جائیں گے۔
वो सेल में रखा हुआ 1000 वाला जोड़ा तो ले लेंगी, लेकिन दुकान में रखा 1500 वाला सूट लेते उनकी जान जाएगी। हालांकि वो ज़्यादा पायदार भी होगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि औरतें बेवकूफ़ या लालची होती हैं, वो बस कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें चाहती हैं। वो तादाद चाहती हैं, मयार नहीं। अब जब उनको कुकिंग और सिलाई क्लासेस के साथ फ्री जिम भी मिलेगा तो आप देखिएगा कैसे और कहाँ कहाँ से लड़कियाँ और औरतें आएंगी। लेकिन इस सब से तुझे क्या फ़ायदा होगा? तेरा तो घर भी बहुत मुश्किल से चलेगा। उमर का स्कूल, उसके बाकी अखराजात, वो सब कहाँ से पूरे होंगे? मुझे फ़ायदा नुकसान नहीं चाहिए, मैं बस कफ़ारा अदा करना चाहती हूँ। और उमर के स्कूल और बाकी अखराजात के लिए मुझे इकला कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई है। सब मैनेज हो जाएगा, परेशान मत हो आप, वो तसल्ली देती हुई बोली थी। और वो मुतमईन भी हो गई। थोड़ी देर बाद जब नफीसा उनको गेट तक छोड़ने गई तो वो रुक गई, हिम्मत जमा की और बोलना शुरू किया। फीस से तू जरी के लिए दुआ करना, वो ठीक हो जाए, बस तेरी दुआओं में बड़ा असर है। बस ये फालिज उसकी जान छोड़े, कसम से मेरे बच्चे रोल गए हैं। उनके लहजे में शर्मिंदगी और दुख था। मैं दुआ करूँगी, वो उनकी तरफ देखे बगैर बोली थी। उन्होंने कह दिया, मतलब वो दुआ करेंगी। अवाइल अप्रैल के दिन थे, हब्स और गर्मी अपने उरूज पे थी। शाम के 6 बजे का वक्त था। मेराज सुल्तान कंपनी के ऑफिस में पावर चेयर पे बैठे मैनेजर को कोई हदायत दे रहे थे जब उनका सेक्रेटरी फरहाद बिना नॉक की ऑफिस रूम में दाखिल हुआ। उसकी रंगत उड़ी हुई थी। उसने कुछ बोलने को मुंह खोला था कि मैनेजर को देखकर खामोश हो गया। मेराज सुल्तान ने नागवारी से उसको देखा और मैनेजर को बाहर जाने का इशारा किया था। उस उधेड़ उमर मैनेजर के जाने के बाद उनका रुख अब फरहाद की जानिब था। हाँ तो मिस्टर फरहाद गफ़ार, आप ये बताना पसंद करेंगे कि ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि आप बिना नॉक किए मेरे ऑफिस में आ गए? एथिक्स है आपके अंदर या नहीं? उनका लहजा ऊंचा नहीं था, उसमें बस नागवारी थी। शम्स सर ने हेवन से मुल्हिका सारी ज़मीन मिर्ज़ा साहब को बेच दी है। आज सुबह मुझे उनकी सेक्रेटरी ने इतला दी है। सर, सब ख़त्म हो गया। वो लोग एक बार वहाँ आ गए तो सारी जगह का सुकून ख़राब कर देंगे। वो हेवन को बरज़ख से भी बदतर बना देंगे। कुछ कीजिए सर। वो सख्त परेशानी के आलम में बोले चला गया, जबकि मेराज सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, हाथ कांपने लगे थे। उनका बीपी हाई हो गया था। शम्स कहाँ हैं? वो बदिक्कत बोल पाए थे। वो बाहर मुलाजमीन के साथ हैं, थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद से आए हैं, फरहाद ने इतला दी थी। मेराज सुल्तान एक झटके से अपनी जगह से उठे थे। उनका चेहरा गैज़ व गज़ब की तस्वीर लगता था। अपने ऑफिस का कमरा एक धाड़ से खोलते वो सीढ़ियाँ उतरते जा रहे थे। वो ये तक भूल गए थे कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने से उनका सांस फूल जाता है। उनको लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन इस वक्त उनको कुछ याद नहीं था। शम्स सुल्तान हाले और सफ़ीर की मंगनी की रस्म के बाद अर्जेंट मीटिंग के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए थे और आज 2 दिन बाद उनकी वापसी हुई थी। इस वक्त वो कुछ मुलाजमीन के हमराह कंपनी के गेट पे खड़े थे। उनकी गाड़ी तैयार थी, वो शायद कहीं जा रहे थे, लेकिन किसी मुलाजिम की बात सुनने रुक गए थे। उसी वक्त मेराज सुल्तान हाँपते हुए उन तक पहुँचे थे। शम्स उनको देखकर मुस्कराए थे। मेराज मुस्करा भी ना सके। हमें बात करनी है शम्स, अंदर चलो। उनका लहजा संजीदा था। भाई, मैं आपको ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। वो बहुत खुश नज़र आते थे। सब इधर आ जाओ, यहाँ आओ सब, बात सुनो मेरी। उन्होंने बाआवाज़ बुलंद सब मुलाजमीन को अपने करीब बुलाया था। एक एक करके सब जमा होने लगे थे। थोड़ी ही देर में मजमा सा लग गया था। भाईजान, मैंने उस ज़मीन का सौदा किया है, वो भी मार्केट प्राइस से 3 गुना ज़्यादा में। वो जोश से बताते हुए उनके करीब आ गए थे। और आपको पता है, सफ़ीर की मंगनी की रात ही मैं इसी काम के लिए इस्लामाबाद गया था। मैं आपको सरप्राइज़ देने वाला था। आप देखिएगा, अब हम मुल्क के सबसे बड़े। और बस उनकी बोलती ज़ुबान को यहाँ ब्रेक लगा था। चटाख की आवाज़ सारे में गूंजी थी। मेराज सुल्तान लाल भभू का चेहरा लिए उनको देख रहे थे, जबकि शम्स सुल्तान अपने गाल पे हाथ रखे शाकी नज़रों से उनको देखे जा रहे थे। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी ज़मीन का सौदा करने की? वो धाड़े थे। वो मैंने अपनी कमाई से बनाई थी, एक एक टका जोड़ जोड़ कर, अपने बच्चों का पेट काट काट कर। वो मेरी ज़मीन थी, मेरी। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर उसका सौदा कराओ? बोलो। मार्केट से 3 गुना प्राइस पे बेच आए हो ना? मैं उसको 1000 गुना ज़्यादा पे भी ना बेचता। लानत हो तुम पे शम्स सुल्तान, लानत। जिस दिन तुम पैदा हुई उस दिन पे लानत हो। उनका चेहरा सुर्ख हो गया था, पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। उनके हाथ कांप रहे थे, उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। उनका शुगर लेवल हाई होने लगा था। सारे मुलाजमीन उनको देख रहे थे। कुछ की आंखों में अफसोस था तो कुछ की आंखों में इस्तेहज़ा। कुछ की ज़ुबानें मुकफ़िल थीं तो कुछ की ज़ुबानों पे तबसरे। शम्स अब तक शौक थे। उनको अब तक यकीन नहीं आता था कि ये वही ठंडे और नर मिजाज मेराज सुल्तान थे जो बड़ी बड़ी बातों को पी जाते थे, खामोश हो जाते थे, सब्र कर लेते थे। और आज इतनी सी बात पे सारे मुलाजमीन के सामने अपने छोटे भाई पे हाथ उठा लिया था। मुझे लगा था आप खुश होंगे। इतने अरसे से वो ज़मीन बिकी नहीं और अब जब मैंने उसका सौदा किया तो 3 गुना ज़्यादा में।
اس کے علاوہ وہ لوگ ہمیں اس زمین پہ بننے والے پروجیکٹ سے 10% دیں گے، اور اس معاہدے کی کوئی مدت نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے بھائی، ہماری نسلیں تک سنور جاتی۔ وہ شوق سے باہر آ چکے تھے، اب ان کی آواز میں افسوس تھا۔ وہ زمین اس لیے نہیں بکی کیونکہ میں خود نہیں بیچنا چاہتا تھا، مجھے اس کے لیے مارکیٹ پرائس سے 6% زیادہ کا پروپوزل آ چکا ہے، اور ہماری نسلوں کی بات کرتے ہو، دوسروں کی نسلیں بے گھر کر کے ہماری نسل خوش نہیں رہ سکتی شمس، کسی کی خوشیوں کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کرو گے تو ڈھہ جاؤ گے، اسی محل سمیت۔ وہ اولڈ ہوم کی زمین تھی شمس، میں اگلے ہفتے وہاں کام شروع کروانے والا تھا، یہ تم نے کیا کر دیا شمس، یہ تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ابھی شمس کچھ کہتے کہ معراج سلطان کی طبیعت خراب ہونے لگی، ان کا سانس اٹک رہا تھا، ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ان سے اپنے قدموں پہ ٹھہرا نہیں جا رہا تھا۔ شمس نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا تھا، ملازمین میں سے چند ایک نے ان کی مدد کی تھی اور معراج سلطان کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ گاڑی اب ہسپتال کی جانب روانہ تھی۔ شمس نے فوراً سفیر کو کال کر کے ہسپتال پہنچنے کا کہا تھا اور خود بار بار پریشانی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے جاتے۔ معراج سلطان نے اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد اپنے والد سے اپنا حصہ طلب کر لیا تھا، جو کہ ان کو مل بھی گیا تھا، لیکن آدھا۔ انہوں نے ان پیسوں سے شہر کی بیچوں بیچ کئی ایکڑ پہ پھیلی ہوئی زمین خریدی تھی۔ انہوں نے اپنا حصہ کاروبار کے لیے مانگا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے وہی پیشہ اپنایا جو کہ ان کو شروع سے پسند تھا۔ وہ زمین 2 سال تک اسی طرح پڑی رہی، اور پھر 2 سال بعد معراج سلطان نے اپنے باقی کا حصہ بھی لے لیا اور اس زمین پہ کنسٹرکشن کا کام شروع کروا دیا۔ اصل میں انہوں نے چھوٹے سے پیمانے پہ ایک یتیم خانہ بنوایا تھا، جس کا نام انہوں نے ہیون رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے اس کام میں برکت ہوتی گئی، ان کو ڈونیشنز ملنے لگیں، اور انہوں نے ہیون کے ساتھ ملحقہ زمین پہ انہی یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول اور اسپتال بنوا لیا تھا۔ جب یوسف سلطان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈونیشن کے طور پہ کچھ رقم دینے کی پیشکش کی، جس سے معراج سلطان نے اپنی کچھ رقم مزید شامل کر کے شمس کے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ وہ کمپنی سے 25% حصہ لیتے تھے، جس میں سے 15% ہیون پروجیکٹ پہ خرچ ہوتا، اور باقی 10 میں سے 5 وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے، اور باقی 5% کا انہوں نے کبھی حساب نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے تھے وہ 5% حقداروں کو ملتا ہے۔ اب وہ حقدار کون تھے یہ بات تو معراج سلطان ہی جانتے تھے۔ کچھ عرصے سے کامیاب ریسٹورانٹ چین چلانے والے برطانوی 7 پاکستانی ریسٹورانٹس اونر فہیم مرزا نے ان سے ہیون خریدنے کی بات کی تھی، اور معراج سلطان نے اسی وقت شائستگی سے معذرت کر لی تھی، لیکن اس موٹے دماغ کے آدمی کو یہ صاف انکار ہضم نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بار بار کالز کر کے ہیون کو خریدنے کی خواہش ظاہر کرتے، اور معراج سلطان ہر بار منع کر دیتے۔ کچھ عرصہ سے وہ دھمکیوں پہ بھی اتر آئے تھے، لیکن معراج نے خاطر خواہ اثر نہیں لیا تھا۔ ہیون کے بالکل قریب ان کی کچھ زمین ابھی خالی تھی، جس پہ انہوں نے ایک اولڈ ہوم بنوانے کا سوچا تھا، لیکن تھینکس ٹو شمس انہوں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کیا کچھ برباد کیا تھا، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ سفیر اس وقت حالے کے ساتھ گاڑی میں تھا۔ آج حالے کو ایک سیمینار میں جانا تھا، وہاں سے فارغ ہوتے ہی اس نے سفیر کو کال کر لی تھی، اور وہ اس کو لینے آ بھی کیا تھا۔ وہ لوگ گھر سے تھوڑا ہی دور تھے۔ سفیر کو شمس سلطان کی کال موصول ہوئی، اس کے چہرے پہ سایہ سے لہرایا تھا، لیکن وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا تھا، اور بس اوکے ڈیڈ میں پہنچ رہا ہوں کہہ کے کال کاٹتی تھی۔ حالے اپنے موبائل پہ لگی تھی، اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ از ایوری تھنگ فائن؟ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سوال کیا تھا۔ سفیر کچھ سوچ رہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ حالے نے سر اٹھایا تھا۔ سفیر میں آپ سے بات کر رہی ہوں، سب ٹھیک ہے؟ اب کہ وہ ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ مسکرایا تھا، حالے بھی اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ تبھی اس کو اپنے پیر کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے جھک کے چیک کیا تو اس کی ایک بوتل دکھی۔ وہ اس کو ہاتھ میں لے کر سیدھی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس پہ تحریر لکھی نظر آئی، حالے نے گویا کرنٹ کھا کر اس بوتل کو دور پھینکا تھا، اور اپنے بیگ سے ٹیشو نکال کے اپنے ہاتھوں کو رگڑنے لگی تھی۔ سفیر نے چنبے سے اس کو دیکھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ یہ کس کی ہے؟ اس نے نیچے پڑی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جس کی یہ گاڑی ہے، بلا کا سکون تھا اس کی آواز میں۔ آپ ڈرنک کرتے ہیں؟ وہ مارے حیرت کے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرا جو کام ہے اور جن پارٹیز میں میں مدعو ہوتا ہوں وہاں یہ سب عام ہے۔ میں اگر ان سب سے دور بھاگوں گا تو سب مجھے دقیانوس سمجھیں گے۔ حالے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ حالے پر تو حیرتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ آپ گناہ کو عام کہہ رہے ہیں سفیر؟ اگر یہ عام ہے پھر تو وہاں اور بھی بہت کچھ عام ہوگا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے؟ آخر میں اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ اگر تمہارا اشارہ عورتوں سے تعلقات کی طرف ہے تو ہاں، میرے لیے یہ سب بھی عام ہے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ تم اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو یار۔ گرو اپ، مجھے یہ لگا تھا کہ تم ماڈرن ہو، ہر چیز سمجھتی ہو، تم میرا سرکل سمجھ لو گی، اور تم مجھ سے محبت بھی تو کرتی ہو نا یار۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ محبت میں تو لوگ قاتلوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اور ایک تم ہو۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر میں محبت کرتی بھی ہوں تو میں اس میں آپ کا ماضی قبول کر سکتی ہوں، لیکن آپ کا داغدار حال نہیں۔
मैं गलत को गलत कहूँगी, चाहे जितनी मर्ज़ी मॉडर्न हो जाऊँ। मेरे नज़दीक ये सब गुनाह है। अगर आप इनको छोड़ने पर राज़ी हैं तो मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने पर राज़ी हूँ, लेकिन अगर आप इस सब को डिफेंड करते रहेंगे तो हमारा ताल्लुक़ मुश्किल में पड़ जाएगा। उसका लहजा नरम और दो टूक था। और अगर मैं ये सब ना छोड़ूँ तो फिर मैं आपको छोड़ दूँगी। उसका लहजा स्पार्ट था। तुम मुझे छोड़ दोगी? क्या ये इतना आसान है तुम्हारे लिए? तुम मुझे जज करी हो हाले? क्या तुम इतनी नेक हो? क्या तुम ये समझती हो कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है? तुम क्लियर हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी नेक नहीं हूँ। मैं तो 5 नमाज़ें भी मुश्किल से पढ़ती हूँ। मैं कुरान हफ्ते में 1 बार पढ़ती हूँ। चैरिटी भी कभी कभी करती हूँ। झूठ भी बोलती हूँ ज़रूरतन। लेकिन सफ़ीर, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये सब ठीक है, गुड है। मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूंगी। अगर ये सब नहीं करूंगी तो माशरा क्या कहेगा? मैं उस पर काम कर रही हूँ, इन आदत को छोड़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। मेरा हर गुजरता दिन अपनी बुरी आदतों के ख़िलाफ़ एक जंग है, और एक दिन मैं ये जंग जीत भी जाऊँगी। वो सांस लेने को रुकी थी। सफ़ीर भवें भींचे उसको सुने जा रहा था। निगाहें सड़क पे मरकूज़ थीं। सफ़ीर, मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे अपना लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि इसमें कोई बुराई ना हो, वो कोई इमाम काबा हो, लेकिन वो कम से कम अपनी बुराई तो कबूल करे, अपना गुनाह मान ले और दोबारा वो सब ना करने का अहद करे। अपने गुनाह और गलती का इल्ज़ाम किसी और को न दे। कोई आपका हाथ पकड़ के आपसे गलती या गुनाह नहीं करवाता। आप अपनी मर्ज़ी से ये सब करते हैं। आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं हाँ होती है, तभी आप कोई भी गलत काम या गुनाह करते हैं। ओके, मैं समझ गया कि हाले तुम क्या कहना चाहती हो। मैं ये सब छोड़ दूँगा। अब खुश? नहीं सफ़ीर, आप नहीं समझे। ये सब आप बस बात ख़त्म करने को कह रहे हैं। आप मेरे लिए ये सब मत छोड़ें, अल्लाह के लिए छोड़ें। गुनाह किसी इंसान के लिए नहीं छोड़ा जाता, गुनाह अल्लाह के लिए छोड़ा जाता है। नहीं, मैं आपको जज नहीं करी, मैं बस एक बात कर रही हूँ। उसका लहजा नरम और सादा था। कोई तंज, कोई बर्तरी की ख्वाहिश उसके लहजे में ऐसा कुछ नहीं था। इतने में वो लोग अस्पताल पहुंच गए थे। ये वही अस्पताल था जहां हाले कभी उमर को लेकर आई थी। हाले ने हैरत से इधर उधर नज़र दौड़ाई। हम यहाँ क्यों आए हैं? सब ठीक तो है ना? उसके लहजे में परेशानी थी। सफ़ीर ने गहरी सांस भरी थी। अगर तुम पैनिक ना करो तो बताऊँगा। बताएं सफ़ीर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बड़े पापा का बीपी शूट कर गया था। डैड उनको अस्पताल लेकर आए हैं। महर और मम्मी भी यही हैं, तो मैं तुम्हें भी ले आया। और फिर हाले ने कुछ और नहीं सुना। वो फ़ौरन गाड़ी से उतरी थी और भागती हुई अंदर की जानिब गई। सफ़ीर उसके पीछे भागा था। थोड़ी देर बाद वो मेराज सुल्तान के बेड के पास बैठी खफकी से उनको देख रही थी। वो बहुत बेहतर थे। उनका शुगर और ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। कुछ ज़रूरी टेस्ट के बाद उनको जाने की इजाज़त दे दी गई थी। आप मुझे ये बताएं कि ये सब हुआ कैसे? ऐसे तो नहीं शुगर हाई हो जाता। आपने ज़रूर कुछ मीठा खाया होगा, है ना? बच्चे, मैंने कोई मीठा नहीं खाया, ये एक अलग मामला है। घर चलें तो सब बता देता हूँ। वो नरमी से गोया हुए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी बाबा, मैं डर गई थी। आप मंगनी वाले दिन से कुछ परेशान है बाबा? क्या आप खुश नहीं हैं? मैं खुश हूँ बेटे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा था। जहन के नेहा खानों पे एक दराज कद स्याह आँखों वाले नौजवान ने दस्तक दी थी। कोई ऐसा जो मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी हिफाजत करता और मुझसे ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त देता तुम्हें। लेकिन खैर, वक्त के आगे किसकी चलती है। उसी वक्त उनका सेक्रेटरी फरहाद नाक करते हुए अंदर आया था। सर, कोई हयात साहब आपसे मिलने आए हैं। वो चौंके थे, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। उन्हें 5 मिनट बाद ले आओ, फरहाद से कहकर वो अब हाले की तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। बेटे, अब तुम घर जाओ। अब्बा और अपनी अम्मा को कुछ ना बताना। मैं सफ़ीर के साथ आ जाऊँगा, ठीक? हाले समझ गई थी वो उस हयात साहब से अकेले में मिलना चाहते हैं। ख्याल रखिएगा। वो उनका हाथ चूमती बोली थी और फिर अपना बैग उठाकर चली गई थी। महर और फरवा चच्ची वेटिंग रूम में उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसको आते देखकर दोनों खड़े हो गए थे। कैसे हैं महराज बापा? महर ने परेशानी से इस्तफसार किया था। ठीक है बिल्कुल, बल्कि थोड़ी देर तक घर आ जाएंगे। अभी हम सब घर जा रहे हैं। ड्राइवर को कॉल कर दिया आपने? उसने सवाल किया था। हाँ, वो बाहर खड़ा है, चलो चलते हैं। मैडम, आप वही हो ना जो उस दिन अपने शौहर के साथ आई थी? आप कैसे हैं जी? वो अल्लाह भला करे उनका। जाते जाते मुझे मेरे बेटी की स्कूल की फ़ीस के लिए 10,000 दे गए थे। एक उधेड़ उम्र नर्स हाले को गौर से देखती पूछ रही थी। हाले का रंग उड़ सा गया था, लेकिन जाहिर ना होने दिया। क्या बकवास करी हो? इसकी भी शादी भी नहीं हुई। महर ने उसको डपटा था, जबकि फरवा ने सोचती नज़रों से हाले का जायज़ा लिया था। वो फरवा थी, उन्होंने हाले की उड़ी हुई रंगत देख ली थी। मैडम, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुद ही तो इनको इंजेक्शन लगाया था। जर्द जोड़ा पहन रखा था उन्होंने, मुझे सब याद है। वो औरत तो जैसी अपनी बात मनवाने पे तुल ही गई थी। देखो, हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे इंतज़ामिया से। खामोशी से जाओ यहाँ से, तंग न करो, महर ने झिंझला कर कहा था। वो औरत कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई थी। हाले ने सुकून का सांस लिया था, जबकि फरवा मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई थी। उनका जहन किसी और नहज पे सोच रहा था। दूसरी तरफ महराज सुल्तान अस्पताल के बेड में नीम दराज थे, जब हल्की सी दस्तक उनके कानों में पड़ी। 2 उंगलियों से टिक टिक की आवाज़ और फिर बगैर अंदर से कोई आवाज़ सुने वो दरवाज़ा खोलकर आ गया था। जब उसको इजाज़त चाहिए ही नहीं होती तो वो दस्तक देता क्यों था?
اس نے آج سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہن رکھی تھی، سر پہ پی کیپ شیو ہلکی بڑی ہوئی، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے، آنکھیں اسپاٹ تھیں۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا، بولا کچھ بھی نہیں۔ تم آج کل میری فیملی کے کچھ زیادہ ہی آس پاس نظر آنے لگے ہو، خیر تو ہے؟ ان کا انداز مشکوک سا تھا۔ بھولے مت، یہ صرف آپ کی فیملی نہیں، میرا بھی اتنا ہی حق ہے ان سب لوگوں کو دیکھنے اور ملنے کا۔ خیر یہ بتائیں، آج یہ عمر رسیدہ جج صاحب نے اسپتال کا رخ کیوں کر لیا؟ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں فکر واضح تھی۔ جیسے تم تو جانتے ہی نہیں ہوگے۔ جانتا تو میں ہوں، لیکن پھر بھی بیمار کے منہ سے اس کا حال سننا ایک الگ چیز ہے۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھی دوا کی شیشیوں کی جگہ آگے پیچھے کرتا بول رہا تھا۔ معراج سلطان سے بات کرتے وقت وہ ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا، اسے شاید ڈر رہتا تھا کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھ لیں گے۔ شمس نے میری زمین بیچ دی۔ ان کے لہجے میں غصہ اور افسوس بیک وقت تر آئے تھے۔ غلط، مسٹر شمس نے آپ کی زمین کا بس سودا کیا ہے، بیچی نہیں۔ اب تک کاغذات آپ کے پاس محفوظ ہیں، چونکہ اس زمین کی اٹرنی آپ کے پاس ہے تو کوئی کیسے اسے بیچ سکتا ہے؟ آپ کا بھائی پارٹی سے مل سکتا ہے، سودا کر سکتا ہے، لیکن بیچ نہیں سکتا۔ وہ اپنی دوائیوں کی شیشوں کے ساتھ لگا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی اور خوشی بھی۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے، وہی بے نیاز لہجہ۔ لیکن فرحاد نے تو کچھ اور ہی بتایا۔ فرحاد کو یہ آدھی ادھوری خبر بھی میں نے دی تھی، وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے ابھی معراج سلطان اس کو کوئی تمغہ دیں گے۔ ایک اور بات، آپ کا سیکریٹری کسی کام کریں، ایسا کریں اس کو نکال دیں اور مجھے اس کی تنخواہ جتنے پیسے دے دیا کریں۔ کیا خیال ہے؟ ویسے بھی اسے زیادہ تو آپ کے کام میں کر دیتا ہوں۔ کیا کرو گے اتنے پیسے؟ وہ مسکرائے تھے۔ پیسوں میں کھیلوں گا، آپ کو پتہ تو ہے میں کتنا پیسہ پرست ہوں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کبھی کمپنی چکر لگاؤں اور شمس سے کہوں ذرا میرا حصہ تو رکھے میرے ہاتھ پہ۔ سچ ہاتھ بہت تنگ ہے آج کل۔ بدتمیز، ریلیشن شپ ٹائٹل نہیں استعمال کر سکتے تو جناب یہ سر ہی کہہ لو۔ اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ معراج نے بات بدل دی۔ میں ہیون کو حالے اور حسن کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ حالے کی شادی پہ اس کو یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اب وہاں کی باغ دوڑ کسی جوان اور مضبوط ہاتھوں میں دے دوں۔ حالے کی شادی؟ ان کا رشتہ کب ہوا؟ اس نے گردن اٹھائی تھی، باقی ساری باتیں جیسے بے معنی تھیں۔ 2 دن پہلے اس کی منگنی ہو گئی ہے سفیر کے ساتھ، بہت خوش ہے، وہ عام سے لہجے میں بتا رہے تھے۔ عمر دوبارہ گردن جھکائے ان شیشیوں پہ جھک گیا تھا، لیکن اس بار اس کو ساری ترتیب بھول گئی تھی، کون سی شیشی کہاں رکھنی ہے۔ آپ نے بتایا نہیں؟ وہ بہت دیر بعد بولا تھا، اس کو کچھ برا لگا تھا، بہت برا۔ تمہیں تو سب پتہ ہوتا ہے، انہوں نے طنز کیا تھا۔ عمر پھیکا سا مسکرایا تھا۔ آپ ہیون کو بے شک حالے کے نام کر دیں، لیکن پاور آف اٹارنی مجھے دے دیں۔ اس کا لہجہ سادہ سا تھا، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ انہوں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھیں، وہاں کوئی سازش، کوئی لالچ، کوئی مفاد نہیں تھا، بس فکر تھی، مخلصی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ کیونکہ ہاتھ وہی مضبوط ہوتے ہیں جن کو کسی ہاتھ کے چھوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ، اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تھے، یہ بے خوف ہیں، یہ نڈر ہیں، ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ آپ کی بیٹی، اس کے دونوں ہاتھ خوف زدہ ہیں، ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے۔ آپ کو شمس اور سفیر پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بھیج رہے ہیں جس گھر کا ایک فرد آپ کی زمین کا سودا آپ کی اجازت کے بغیر کراتا ہے۔ کل کو یہ زمین ان کی بہو کی پراپرٹی ہوگی، سوچیں وہ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے ازلی بااعتماد لہجے میں بول رہا تھا۔ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ معراج سلطان نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ ویسے تم میری پراپرٹی کے معاملات پہ اتنی نظر کیوں رکھے ہوئی ہو؟ ان کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑی تھیں۔ ظاہر ہے آپ کا وارث ہوں، آپ خود ہی تو کہتے ہیں آپ کا بیٹا ہوں میں، پھر آپ کی پراپرٹی میں میرا بھی حصہ ہوا نا، میں تو بس اپنے حصے پہ نظر رکھے ہوئے ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، گال کا گڑا واضح ہوا تھا۔ ایک دھیلا نہیں دوں گا میں تمہیں، سمجھے؟ وہ خفکی سے بولے تھے۔ دیکھ لیں، ویسے یہ مرزا کے کچھ زیادہ ہی پر پرزے نکلنے لگے ہیں، آپ اجازت دیں تو گورنر ہاؤس کی ہوا کھلواؤں اس کو، یا پھر 2 دن کے لیے اٹھوا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ معراج سلطان نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تب تم ایسے تو نہیں تھے عمر، تم کیا بنتے جا رہے ہو؟ ان کے لہجے میں رنج سا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ جانتا ہوں میں معصوم تھا، ہے نا؟ اس دنیا میں آپ کو قدم قدم پہ بھیڑیے ملیں گے جج صاحب، ان بھیڑیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ان سے بڑا بھیڑیا بننا پڑتا ہے۔ میں نے بھی بس وہی کیا، میں اب وہ معصوم عمر نہیں رہا، اب میں ایک ایسا بھیڑیا بن گیا ہوں کہ اگر کسی سے ذرا بھی خطرے کی بو محسوس ہوئی تو چیر پھاڑ دوں گا۔ وہ جیسا وقت نے بنایا جج صاحب، کوئی بھی شوق سے ایسا نہیں بنتا۔ وہ ان کو دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی نظریں اپنے جوگرز پہ جمی تھیں۔ کہا نا، وہ ان کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرتا تھا۔ خیر شادی کب کر رہے ہو؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، کچھ دن میں اس کو پرپوز کروں گا شادی کے لیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ عام تھا لیکن اس کی آنکھیں، ان میں الوہی سی چمک تھی۔ معراج سلطان خوش ہوئے تھے، بے حد خوش۔ تمہیں یقین ہے وہ ہاں کر دے گی؟ مجھے یقین ہے وہ نہ کر دے گی، وہ فوراً سے پہلے بولا تھا۔
ان کی خوشی مان پڑ گئی تھی، جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تو پھر پرپوز کرنے کا مطلب؟ انہوں نے دانت کچکچائے تھے۔ میں رسک لینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں یہ پچھتاوا نہ رہے کہ میں نے اپنے لیے کچھ کیا نہیں۔ مجھے بھی لے چلو ساتھ، میں اس کو دیکھ ہی لوں گا، شاید میرے بات کرنے سے مان جائے۔ آپ سے بات ہی تو نہیں کروا سکتا۔ وہ اتنا ہلکا بڑبڑایا تھا کہ بمشکل خود سن پایا ہو۔ کچھ کہا؟ جی میں نے کہا کہ آپ جیسے عمر رسیدہ لوگوں کا ہم جیسے جری جوانوں کے ساتھ کیا کام؟ ویسے سنا اس جری جوان کو جب گولیاں لگی تھیں تو ایک لڑکی اس کو کندھے پہ ڈال کے اسپتال لے گئی تھی؟ انہوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جج صاحب سے ان کی محبوب بیوی ناراض ہیں، اس لیے تو آج کل ذرا اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ اس نے بھی تاک کر نشانہ لگایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ سفیر اور بخش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ عمر نے پی کیپ چہرے پہ آگے کو کر لی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ سفیر نے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ بخش کے ہاتھ میں کچھ ادویات کے شاپر تھے۔ اس نے بھی مڑ کر اس سیاہ شرٹ والے نوجوان کو دیکھا تھا۔ یہ کون تھا بڑے پاپا؟ ہے ایک بہت قریبی، تم نہیں جانتے بیٹے۔ سفیر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے ان کو اٹھانے لگا تھا۔ ان کو گھر جانا تھا۔ یوسف سلطان اپنے کسی دوست کی عیادت کو گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تب تک مہر حالے اور فروا کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ دادا جان لان میں بیٹھے تھے جب مہر ان کے اور اپنے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ فروا اور حسینہ بیگم بھی اس وقت لان میں موجود کرسیوں پہ بیٹھی تھیں۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق ان کے ساتھ صبح بھی واک کرتے، چائے بھی پیتے، اس کا لایا کھانا بھی کھاتے۔ غرض کہ ان دونوں کے درمیان کشیدگی ختم ہو چکی تھی۔ جس طرح گھر والوں نے ان کی ناراضگی پہ سوال نہیں اٹھایا تھا، بالکل اسی طرح سلطان منزل کے مکین اس صلح پہ بھی خاموش تھے۔ مہر نے یوسف سلطان کے لیے چائے بنا کر کپ ان کو تھمایا تھا۔ اسی وقت حالے لان کی جانب آتی دکھائی دی۔ حالے کو دیکھ کر دادا جان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ اب ان کے نزدیک آ گئی تھی۔ دادا جان نے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے بازو واہ کیے تھے۔ مہر کا تھمایا ہوا کپ انہوں نے میز پہ رکھ دیا تھا۔ حالے ان کے پاس آتے ہی جھک کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ میڈا سکون، یوسف سلطان پورا سارا تیرے تے قربان بن جے، میڈیال اولاد تیں تے گھران، میں کو مکھن لاندے پے ہو تو سب سمجھ آندہ ہے میں کو۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھتی بولی تھی۔ فروا نے مہر کو دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا، گویا کہہ رہی ہوں وہ حالے کی ہوتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ مہر نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ مہر ماں حالے کے لیے بھی چائے بنا دو۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولے تھے، حالے کے ہوتے ہوئے وہ کسی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ حسینہ ان سب سے بے نیاز چائے کو گھونٹ گھونٹ اپنے حلق میں اتار رہی تھیں۔ میں چائے نہیں پیوں گی دادا جان، کافی کا کہہ آئی ہوں، نرگس کو آتی ہی ہوگی۔ پھر میں بھی چائے نہیں پیوں گا۔ انہوں نے میز پہ رکھا کپ تھوڑا اور دور رکھ دیا تھا۔ مہر کو لگا تھا جیسے انہوں نے چائے کا کپ نہیں مہر کو بیچ سے ہٹایا ہو، لیکن خاموش رہی۔ حالے تمہارے بابا اب تک کیوں نہیں آئے بیٹا؟ حسینہ نے گردن موڑ کر پوچھا تھا۔ حالے نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ فروا بول پڑی، آپ کے مہراج سلطان صاحب نے میرے شوہر شمس سلطان پہ پوری فیکٹری کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور پھر اپنا ہی بلڈ پریشر اور شوگر ہائی کروا کر ہسپتال پہنچ گئے۔ میں مہر اور حالے وہیں سے تو آئے ہیں ابھی، اور میرا بیٹا اب تک بھائی صاحب کی چاکری میں مصروف ہے۔ میری ہونے والی بہو نے بتایا نہیں کیا آپ کو؟ وہ بظاہر مسکراتی ہوئے کاٹ تار لہجے میں بول رہی تھیں۔ حالے نے بھی اختیار ماتھے کو ہاتھ لگایا تھا، جبکہ یوسف سلطان اور حسینہ کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ مہر بغیر کچھ بولے دادا جان کی چھوڑی ہوئی چائے پینے لگی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ چائے بدمزہ اور ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اس کو جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اسی وقت شمس کی گاڑی پورچ میں رکھی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اندر کی جانب جا رہے تھے۔ فروا بھی اٹھ کر ان کے پیچھے چلی گئی تھیں۔ وہ زخمی شیر کی طرح اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہے تھے۔ کوٹ اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ چہرے پہ بے تحاشا غصہ تھا۔ ڈریسنگ کی آدھی چیزیں زمین کی نظر ہو چکی تھیں۔ وہ بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی وقت فروا کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کو دیکھ کر شمس نے چہرے کے زاویے بگاڑے تھے۔ میں اس وقت تمہاری مکروہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بہتر ہوگا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنے لہجے کو بامشکل نارمل رکھتے بولے تھے۔ 1000 وہ بازو سینے پہ باندھے عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ شمس نے رک کر اچھمبے سے ان کو دیکھا تھا۔ 1000 لوگوں کے سامنے انہوں نے تمہارے منہ پہ تھپڑ مارا، تمہیں گالیاں دیں۔ ان کی آنکھوں کا تمسخر، شمس نے خود کو ذلت کی اتھا گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس کیا۔ اس دن تم نے سفیر کے رشتے کے لیے ہاں اسی لیے کی تھی نا کہ تمہیں حالے کا حصہ بھی ملے؟ تم جانتے تھے حالے کے حصے میں ہیون بھی آئے گا اور وہ زمین بھی۔ تم نے اپنے بیٹے کو بیچا۔ شمس تم کیسے کر سکتے ہو یہ؟ تم اتنے لالچی، اتنے ایموشن لیس کیسے ہو گئے؟ شمس چند لمحے خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے اور جب بولے تو ان کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ 20 سال پہلے اس ہوٹل روم میں جو کچھ میں نے دیکھا، اس نے میرے ایموشنز نوچ لیے۔ اس منظر نے میرے دل سے محبت نوچ لی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں صرف اور صرف اپنی ذات اور پیسے کے لیے جیتا ہوں۔ میرا واحد عشق میری کمپنی ہے۔ فروا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا شمس، میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی۔ اگر وہ جاپانی بزنس مین تم سے ڈیل نہ کرتا تو تم سڑک پہ آ جاتے۔ میں تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم میرا عشق ہو، میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا۔ ان کا لہجہ رندا ہوا تھا، مسکارے سے لدی آنکھوں میں آنسو تھے۔
کیا میں نے کہا تھا تم یہ سب کرنے کو؟ وہ دھاڑے تھے۔ اپنی بد کرداری کو مجھ پہ مت تھوپو جاہل عورت۔ میں کنگلا ہو جاتا، دیوالیہ ہو جاتا، سڑک پہ آ جاتا یا بھیک مانگتا، مجھے فرق نہ پڑتا اگر تم میرے ساتھ وفادار رہتی۔ میں تمہاری وفاداری کو یہاں سینے پہ ہاتھ رکھا تھا، یہاں رکھ کر کہتا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن تم نے میرا مان توڑ دیا، میرا غرور چھین لیا، مجھے برباد تو تم نے کیا فروا۔ اور اب تم مجھے اپنی بد کرداری کی جسٹیفیکیشن دو گی؟ اب تم کہہ رہی ہو کہ تم شرمندہ ہو؟ ان کے لہجے میں تنفر تھا، دکھ تھا، نفرت تھی۔ بلکہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں فروا، میں نے اپنے بھائی کا حق مارا تھا نا، میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، مجھے اس کا بدلہ مل گیا۔ کسی کا حق مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے جان لیا کہ میں نے کئی بار وحید کو خواب میں دیکھا تھا، اداس، مغموم، پریشان، لیکن اس رات فروا، اس رات وہ کہے لگا رہا تھا، اس کی وہ کھوکھلی ہنسی میں آج تک بھول نہیں پایا۔ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا فروا، میں نے خود کے ساتھ بڑا ظلم کیا، میں بدنیت ہو گیا تھا۔ بابا جان سے ہی کہتے تھے بدنیتاں دے گھر نہیں وسن، لیکن میں نہیں سمجھا، میں نے خود کے ساتھ ظلم کیا، بڑا ظلم۔ وہ آزردہ سے لگتے تھے۔ میں نے وہ سب کچھ ہماری فیملی کے لیے کیا، ہمارے بیٹے کے لیے کیا شمس۔ ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم نے کچھ بھی میرے لیے نہیں کیا، تمہیں نئے نئے مردوں کی عادت تھی، پہلے وحید، پھر میں، اس کے بعد وہ جاپانی بزنس مین، اور نہ جانے کتنے لوگ، کتنے مرد اور ہوں گے۔ اور کس بیٹے کی بات کر رہی ہو تم؟ پتہ نہیں وہ میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں۔ انہوں نے بول کر سر جھٹکا تھا، اور بس یہ بات فروا کے دل میں نشتر کی طرح کھپ گئی تھی۔ شمس، وہ چلائی تھی۔ نہ 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 نہ، چلانا مت، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو ہنی۔ آواز اٹھانے کو، چلانے کو صاف ستھرا کردار چاہیے ہوتا ہے، بات میں وزن پیدا کرنے کو دیانتداری چاہیے ہوتی ہے، خود پہ اعتماد کروانے کو اپنی وفا ثابت کرنی پڑتی ہے۔ اور تم میری جان، تمہارے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ اب تم اپنی شکل گم کرو، میرے پاس تم سے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ وہ بیزاری سے کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے صوفے پہ جا بیٹھے تھے۔ وہ قدم قدم چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئینے کے کھڑی ہو گئیں۔ وہ خاموش تھیں، بالکل خاموش، جیسے پتھر کا بت ہو۔ کافی دیر بعد جب وہ بولیں تو ان کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی۔ میں نے شادی کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کی، تم سے محبت کی، عشق کیا۔ ان کا ہاتھ اپنی گردن میں پہنے نازک سے ہیروں کے نیکلس پہ تھا۔ تمہارے لیے سب کچھ کیا، یہاں تک کہ خود کو بھی بیچ دیا۔ اب اس نیکلس پہ ہاتھ پھیر رہی تھیں، محبت سے، نرمی سے۔ مجھے لگا تھا تم ہمارے بیٹے کی وجہ سے اس تعلق کو نبھا رہے ہو، لیکن نہیں، تم تو اس کو اپنی اولاد ہی نہیں مانتے۔ تم سب یوسف سلطان کی ساری اولاد کو اپنا بھرم بہت عزیز ہوتا ہے۔ تم مجھے اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ تمہارا بھرم ٹوٹے گا، تمہاری چوائس پہ بات آ جائے گی۔ وہ نگین، اس نے وہاج کی مارے برداشت کی، لیکن کبھی ایک روپیہ بھی مانگ کر نہیں لیا، اس کو بھی اپنا بھرم رکھنا تھا۔ اور وہ دا لیجنڈری معراج سلطان، ان کی بیوی، ان کو تو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا شوہر مرا یا زندہ ہے، لیکن اف تک نہیں کرتے۔ تم لوگوں کی گردن نہیں جھکتی، اکڑ نہیں ٹوٹتی، لیکن اس بار گردن بھی جھکے گی، اکڑ بھی ٹوٹے گی۔ اس بار میں تمہاری شہرک کاٹوں گی۔ اور انہوں نے اتنی زور سے کھینچ کر نیکلس گردن سے اتارا تھا کہ ہلکی ہلکی خراشیں پڑ گئی تھیں، گردن سرخ ہونے لگی تھی۔ یہ نیکلس تم نے مجھے ہماری شادی پہ دیا تھا، آج ہماری شادی ختم ہو گئی، ہم دونوں کا تعلق ختم ہو گیا۔ ان کی آواز میں کرب تھا، آنکھیں خشک، ایسے جیسے دریا خشک ہوتے ہوں۔ شمس خاموش مگر چپتی نظروں سے ان کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تم سے، مہر سے اور سفیر سے بہت محبت کی، لیکن تم سب نے مجھے دکھ دیے۔ سفیر نے میری بات نہ مان کر، مہر نے اپنی مرضی کر کے، اور تمہارے دکھوں کا کوئی حساب نہیں میرے پاس۔ شمس، تم نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی ہے، بہت ہرٹ کیا تم نے مجھے، لیکن وہ اب ان کی طرف مڑی تھی۔ لیکن میں شمس، میں کبھی تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی، میں تمہارے گناہ چھپاؤں گی، میں تم لوگوں کو پروٹیکٹ کروں گی، تمہاری غلطیاں معاف کروں گی، تم سب کو تمہارے برے وقت سے کھینچ کر نکالوں گی، میں تم سب کا ساتھ دوں گی، ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، سائے کی طرح، گناہوں کی طرح، فرشتوں کی طرح، شیطان کی طرح۔ مجھے جو بننا پڑا میں تم تینوں کے لیے بنوں گی۔ اس رات تم نے ہوٹل روم میں جو کچھ دیکھا، میں اس کے لیے شرمندہ نہیں ہوں۔ اگر دوبارہ موقع ملا، اگر دوبارہ تم پہ وقت پڑا تو میں پھر وہی سب کروں گی، کیونکہ میں تم تینوں سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں ہیون چاہیے نا، میں تمہیں لا کر دوں گی۔ مہر کو سفیر اور یوسف سلطان چاہیے، میں لا کر دوں گی۔ ان کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ شمس نے ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ تمہارا حسن اور جوانی تو ڈھل گئی ہے، اب کیا بیچو گی؟ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں فروا، میرے معاملات سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں، مجھے ہیون چاہیے اور میں لے کر رہوں گا۔ بہت کر لی غلامی، اب میں اپنی سلطنت بناؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے بھائی جان سے بھی جھوٹ کہا، میں نے اس زمین کا سودا 5 گنا زیادہ میں کیا تھا، اور وہ لوگ وہاں ایک ہوٹل بنا رہے ہیں، ایک 7 اسٹار ہوٹل۔ مجھے اس ہوٹل میں 20% دینے کو راضی ہیں فہیم صاحب۔
दादा जान को भाई से बड़ा प्यार था। मैं कभी नहीं समझ सका क्यों। वो हमेशा कहते थे असली सुल्तान तो महराज है। मैं उनकी बात पे गौर नहीं करता था, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। वो उनसे इसलिए प्यार करते थे क्योंकि भाई ज़हीन थे। पापा ने सारी ज़िंदगी प्रॉपर्टी बनाई, पैसा जमा किया, लेकिन भाई ने एक ही बार प्रॉपर्टी ख़रीदी, वो भी ऐसी जगह के सोने के भाव बिके। जब बाबा ने उनको फंड्स देने चाहे तो उन्होंने मेरी कंपनी के शेयर्स ख़रीद लिए, और जब दोबारा डोनेशन दी तब उन्होंने अपनी हस्पताल के लिए मशीनरी ख़रीदी। मैं कभी उनके जैसा जहन नहीं पा सका, लेकिन तुम देखना फरवा, हेवन मेरा होगा, मेरा किला बनेगा वहाँ, मैं हुकूमत करूँगा वहाँ, और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। सो बेहतर है मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मलून औरत। अब किसी और का हुस्न, किसी और की जवानी बेचूंगी, वही जिसका हुस्न मुझसे ज़्यादा मकबूल है, जिसकी जवानी अभी जोबन पे है, जिससे मेरे कई हिसाब बाकी हैं, अपने सारे हिसाब लूँगी मैं। वो बोलकर कमरे का दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई थी। शम्स ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। तकरीबन आधा घंटा बाद उनकी उंगलियों ने कोई पैगाम टाइप किया था और फिर सेंड का बटन दबा दिया। वो एक लाइन पे मुश्तमिल पैगाम उड़ता हुआ गया था और मतलूबा शख्स को मौसूल हुआ था। उस पैगाम में लिखा था, मैं शम्स सुल्तान की बीवी फरवा सुल्तान हूँ, मुझे फ़हीम मिर्ज़ा से मिलना है अर्जेंट, अपने बॉस से कहो मेरे लिए वक्त निकाले। अब उनकी मुतमईन नज़रें दूर दूर तक फैले स्याह होते आसमान पे जमी थीं। छीले हुए आलू, मैंने कहा ना तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगे, एक बात समझ नहीं आती। महराज सुल्तान हस्पताल से घर आ चुके थे। अब वो दोनों उनके दाएं बाएं बेड पे बैठे लड़ने को मसरूफ़ थे। बाबा आप देख रहे हैं ना इसको, ये मुझे मेरी दोस्त से मिलने से मना कर रही है। हसन महराज को बीच में घसीट लाया था। गुलाम हसन बाबा को बीच में मत लाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो गुर्राई थी। बेटे आप दोनों मेरे सर पे तो वैसे ही सवार हो, जब से आए हो खिदमत कम और लड़ाई ज़्यादा की है। अब मुझे मसला बताओ, दोस्तों से क्यों नहीं मिलने देती तुम इसको? वो उठ के बैठ गए थे। पापा आपको पता भी है वो लड़का स्मोकिंग करता है, मैंने खुद उसकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ देखी हैं यार। वो झंझला सी गई थी। बहुत पहले की बात है बाबा, अब उसने ये सब कुछ छोड़ दिया है। वो बहुत नेक हो गया, 4 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, बस फजर कज़ा हो जाती है, लेकिन उसकी तो खैर है ना, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर ही लेगा। एक नशई कभी नहीं सुधर सकता, जिसने एक बार शराब या सिगरेट पी लिया वो उसको छोड़ ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। वो उस पर चढ़ दौड़ी थी। फिर तो तुम अपने बाबा को देखो बेटे, वो सीने पे बाजू बांधे संजीदा से लहजे में बोले थे। क्या मतलब? उन दोनों की आंखों में हैरत थी। तुम्हारा बाप भी एक नशई ही था, एक शराबी। वो शर्मिंदा से लहजे में बोले थे। आप मजाक कह रहे हैं ना बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप मेरी वजह से ऐसा कह रहे होंगे, है ना? हसन हैरत ज़दा से कह रहा था, जबकि हाले खामोश थी। उसको पता था उसका बाप ऐसे मजाक नहीं करता। उन्होंने हसन की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी शादी को तकरीबन 9 साल होने वाले थे और मेरी कोई औलाद नहीं थी। तुम्हारी माँ बहुत डिप्रेस रहती, मैं भी बहुत डिप्रेस था, बहुत परेशान। औरत अगर परेशान हो तो रो धो के घर के काम काज त्याग कर शोक मना सकती है। मर्द बहुत मजबूर होता है, वो रो नहीं सकता, वो काम काज नहीं त्याग सकता, उसको लड़ना पड़ता है। मैं भी लड़ा, लेकिन एक जगह आकर मैं थक गया। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। वो उन दोनों की तरफ नहीं देख रहे थे, वो सामने दीवार को देखते बोल रहे थे। उन्हीं दिनों कुछ दोस्तों की संगत में मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और रात को नशे में धुत वापस आता था। इस तरह मेरी परेशानी वक्ती तौर पे कम हो जाती थी, वक्ती सुकून मिल जाता था। गुनाह में लज्जत होती है, मैं उस लज्जत का आदी होता गया, यहाँ तक कि मेरा काम डिस्टर्ब होने लगा, मैं चिड़चिड़ा हो गया। उसी तरह काफ़ी अरसा गुजर गया, मेरी यही रूटीन रही। और फिर एक दिन मैं अपनी जूनियर नफीसा हयात से मिला। हम दोनों एक जगह बैठे, बातें हुई, कॉफ़ी पी गई। मैंने उसको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताया, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की। नफीसा की एक आदत बहुत अच्छी थी, वो आपको जज नहीं करेगी। अगर आप कत्ल कर दो और फिर उसके सामने चले जाओ, वो तब भी आपको जज नहीं करेगी। उसने मुझे भी जज नहीं किया, उसने मुझे एक हल बताया। वो दोनों बहुत गौर से उसको सुन रहे थे। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अपनी एक बुराई या बुरी आदत को अल्लाह के लिए छोड़ दे तो अल्लाह उसको बदले में उससे बेहतर नवाजता है, अल्लाह उसको इनाम देता है, अल्लाह खुश होता है। वो बोल कर चली गई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा, क्योंकि ना मैं झूठ बोलता था, ना रिश्वत लेता था, ना किसी का हक मारा था, न कभी बीवी, वालदैन, रिश्तेदार या पड़ोसियों के हुकूक खाए थे। 5 वक्त का नमाजी था, मैं बाकायदगी से कुरान पढ़ता था। फिर ऐसा कौन सा गुनाह था, कौन सी बुराई मेरे अंदर थी? और फिर मेरे दिल से आवाज़ आई, मैं, खमर, वाइन, शराब, 4 मुख्तलिफ अल्फाज, लेकिन मैंने एक ही, गुनाह। और फिर उस दिन उस कैफ़े में बैठकर मैंने शराब को अल्लाह के लिए छोड़ा। ये आसान नहीं था, मुझे खुद पे बंद बैठाने पड़े, खुद पे पहरे देने पड़े, खुद को अजियत दी। काफ़ी लोगों ने कहा कि इस तरह तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, उसको खुद से आहिस्ता आहिस्ता दूर कर दो। लेकिन मैं समझ गया था कि कुछ बुराइयों को नोच कर उनकी जड़ों से उखाड़ कर खींच निकालना पड़ता है, और मैंने ये किया। तुम्हारे बाप ने ये किया। उसके 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। वो फीलिंग्स, वो कैफियत, वो बयान से बाहर है। सारी दुनिया मुझसे पूछती है, महराज सुल्तान तुम हाले से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो?
मैं उन्हें क्या बताऊँ, औलाद से तो मोहब्बत होती है, लेकिन हाले तो इनाम भी है, खुदा का तोहफ़ा। मेरे अल्लाह ने मुझे बुराई छोड़ने का बदला इतना अच्छा दिया कि मैं आज तक उसका शुक्रगुजार हूँ। हसन ने डुबडुबाई आंखों से अपने बाबा को देखा था। और मेरी बारी, तब क्या हुआ था वो भी बताए ना, उसके लहजे में इश्तियाक था। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा था और फिर महराज सुल्तान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। तुम्हारी बारी पे तो कुछ ख़ास नहीं हुआ बेटे। कुछ तो हुआ होगा, कुछ ख़ास। अम्मा से पूछे ना, शायद उनको कुछ पता हो। मैं उनके साथ ही होता हूँ बच्चे, तुम नॉर्मल हो लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास हो। और हसन की आंखों की जूत बुझ गई थी, जबकि हाले ने मुस्कुराहट दबाई थी। मैं नहीं बोल रहा आप लोगों से। इसकी बारी में तो इतनी बड़ी फिल्म बना ली और मेरी बारी पे एक छोटा सा ट्रेलर भी ना दिखा सके। मैं नाराज़ हूँ। हाले मेरा फ़ोन दो मुझे, बस मैं जा रहा हूँ। वो नरूठेपन से बोला था। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, निकलो यहाँ से। उसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई थी। हाले की आदत थी उसकी और हसन की जब भी लड़ाई होती थी वो उसका मोबाइल कहीं छुपा देती थी। ठीक है ना, तो एक दिन ऐसा फंसोगी ना, मेरा मोबाइल छुपाने के चक्कर में याद रखोगी, उसने धमकाया था। अच्छा मेरी रहनुमाई फरमा दें मुस्तकबिल के पीर साहब कि ऐसा क्या होगा मेरे साथ, वो आंखें पटपटाते हुए बोली थी। पहली बात, अल्लाह ना करे कुछ हो। दूसरी बात, अगर कुछ हो गया ना तो जब वहाँ से कॉल्स करती रहोगी ना तब पता चलेगा तुम्हें, क्योंकि मिसाल सुल्तान आपको सिर्फ़ और सिर्फ हसन सुल्तान के नंबर ज़ुबानी याद है। वही हसन जिसका मोबाइल आए दिन कहीं ना कहीं छुपा देती हो। देख रहे हैं बाबा ये किस तरह मुझे बद्दुआ दे रहा है। उसी वक्त हसीना कमरे में दाखिल हुई थी। उनके पीछे नरगिस सूप का बोल लिए आ रही थी। चलो दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब अपने बाबा को तंग ना करो, उन्होंने आते ही झिड़का था। वो दोनों भी खामोशी से उठकर चले गए थे। अभी हसन ने हाले को मोबाइल वापस देने के लिए मनाना भी था। 18 साल उमर हयात अपनी हैवी बाइक पे कॉलेज से घर जा रहा था। उसने कॉलेज यूनिफॉर्म पहन रखा था। धूप की तमाज़त से चेहरा तमतमा रहा था। उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, ज़रा सी भी नहीं। नफीसा उसकी उसी आदत से परेशान थी। वो अगर गर्मी में ज़रा देर को भी बाहर निकलता तो वापसी पे या तो गुस्से से भरा हुआ आता या फिर निठाल। गुजरते वक्त के साथ उसका कद काफ़ी निकल आया था। स्याह आंखों में संजीदगी उतर आई थी। बाल मज़ीद घने हो गए थे और हमा वक्त माथे पे गिरे हुए होते थे। उसके हाथ की नसें उभरी हुई थीं। वो अपनी जिसामत की वजह से अपनी उम्र से 1-2 साल बड़ा ही लगता था। वो अपने घर से ज़रा दूर ही था जब एक गर्ल्स कॉलेज से गुजरते हुए एक लड़की उसकी बाइक के बिल्कुल सामने आकर ठहर गई। अगर वो पर वक्त बाइक को न संभाल लेता तो आज उस लड़की या उम्र में से कोई एक ही बचता। वो हस्बे मामूल गुस्से में आ गया था। वो बाइक को स्टैंड पे लगाकर उतर आया था। अब वो उस लड़की के सामने खड़ा था। वो लड़की से रंग के अबाया में मलबूस थी। ये क्या हरकत थी बीबी, आपको देखकर चलना चाहिए। अगर आपको लग जाती तो हम दोनों कितनी मुसीबत में फंस सकते थे, आपको अंदाज़ा भी है। उसका लहजा तेज़ नहीं था, वो बस चिंचलाया हुआ था। उमर मैं अक्सा हूँ। उस लड़की की बारीक सी आवाज़ पे उमर के तने आसाब ढीले पड़े थे। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अब तक घर क्यों नहीं गई? तुम्हारी छुट्टी को तो काफ़ी टाइम गुजर गया। अब कि उसका लहजा नरम था। मेरी वैन वाला नहीं आया आज, सब लड़कियाँ भी चली गई हैं, मैं अकेली कैसे जाती? मैंने तुम्हें आते देखा तो सामने ठहर गई, मुझे साथ ले चलो प्लीज़। वो रो देने को थी। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए रिक्शा रुकवाता हूँ, परेशान मत हो, मैं यहीं खड़ा हूँ। उसने तसल्ली दी थी और रिक्शा ढूंढने की सड़क की जाने बढ़ने लगा कि अक्सर ने उसको पीछे से पुकार लिया। नहीं उमर, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, अब मुझे मार देंगे अगर ज़रा सी भी और देर हो गई। वो मेरा कॉलेज बंद कर देंगे, प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ ले चलो। वो अब रो देने को थी। उमर तज़-बज़ में बढ़ गया। लेकिन मेरे पास तो बाइक है, मैं तुम्हें इस पर कैसे ले जाऊँ? सारा मोहल्ला बातें करेगा, ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। नदीम भाई मुझे वैसे ही पसंद नहीं करता। उफ, अब तुम रो तो मत। वो अजीब सूरत हाल में फंस गया था। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे साथ ले चलो, अब मुझे मार देंगे। वो अब हिचकियों से रोती हुई बोल रही थी। अच्छा तुम रो मत, आ जाओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन गली में पहुँच के तुम्हें उतार दूँगा, आगे तुम खुद ही जाना। वो इतने पे ही खुश हो गई थी। उमर ने अपना कॉलेज बैग अपने पीछे रख लिया कि उन दोनों के दरमियान मुनासिब फासला रहे। उसका इरादा था कि गली में पहुंचती वक्त सब उतार देगा, लेकिन शायद आज राजों से पर्दा उठने का दिन था। वो जैसे ही गली में दाखिल हुआ, नदीम सामने परचून की दुकान पे खड़ा था। उमर के पीछे बाइक पे अक्सा को बैठे देखकर उसका खून खौल उठा। उमर ने भी उसको देखा था लेकिन रुका नहीं। उसने बाइक को सीधा अपने घर के सामने लाकर रोका था। अक्सा का घर साथ ही था। नदीम पीछे से बकता झुकता आ रहा था। अक्सा का खून खुश्क होने लगा था। तुम मुझे वहीं उतार देते उमर, अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब वो सख्त परेशान थी। तुम घर जाओ, नदीम भाई को देख लेता हूँ मैं, वो संजीदगी से बोला था। तब तक नदीम भी वहाँ पहुँच गया था। उमर को देखती हुए उसके करीब आया और खींच के एक थप्पड़ उमर के चेहरे पे दे मारा। अभी उसने एक और थप्पड़ मारने को हाथ ऊपर किया था कि उमर ने बर वक्त उसका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। जुर्रत कैसी हुई तुम्हारी मुझ पे हाथ उठाने की? वो गुर्राया था और नदीम को दोनों हाथों से धक्का दिया था। उमर जवान था, सेहतमंद था। एक ही धक्के से नदीम लड़कता हुआ दूर जा गिरा। चीखो पुकार की आवाज़ में मोहल्ले के लोग निकल कर आ रहे थे। नदीम की बीवी सीने पे 72 मारकर लोगों को जमा कर रही थी।
ندیم دوبارہ اٹھ کر آیا تھا اور عمر کو گالیاں بکنے لگا۔ ارے گندا خون، نہ جانے کہاں سے اٹھ کے لے آئی ہے نفیسہ، اب یہ ہمارے گھروں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے لگ گئے۔ اس نے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، میری بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر لوگوں کی ہجوم کو بتا رہا تھا۔ بکواس کرتے ہو تم، جھوٹ ہے یہ، میں نے بس تمہاری بیٹی کو لفٹ دی ہے، پورا محلہ گواہ ہے سب کو، اس نے میرے ساتھ آتے دیکھا ہے، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی تھی، بلاؤ اس کو، پوچھو اس سے، وہ برہمی سے بولا تھا۔ ارے تم سب تو جانتے ہو نا میری بیٹی کتنی پارسا ہے، اور یہ تو ہے ہی گندا خون، ارے اس کے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں، نہ جانے کہاں سے اٹھا کے لے آئی اس کو نفیسہ۔ وہ اب بھی چیخ رہا تھا لیکن عمر کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، اس نے ان لوگوں سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ کون سی اماں، کون سی ماں؟ ہاں تجھے تو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائی تھی نفیسہ، اللہ جانے کس کا گناہ ہمارے سر تھوپ دیا، میری بیٹی کی عزت خراب کر دی، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، یا اللہ اب ہم کہاں جائیں گے، کون کرے گا ہماری بیٹی سے شادی؟ ندیم کی بیوی اب زمین پہ بیٹھ کے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ ندیم الگ سے عمر کو گالیاں دیے جا رہا تھا، سب کو ندیم کی بات پہ اعتبار تھا، کسی کو عمر پہ یقین نہیں تھا۔ خالہ کچھ نہیں ہوا تمہاری بیٹی کی عزت کو، وہ پاک ہے، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بس اس کو لفٹ دی ہے، کیوں اپنی بیٹی کی عزت یہاں اچھال رہے ہو، وہ شریف لڑکی ہے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ وہ غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات لیے بول رہا تھا، اپنی صفائی دے رہا تھا اس کو۔ اس وقت بھی اندر بیٹھی اس لڑکی کی فکر تھی۔ نفیسہ تو تھی ہی، گالی گالی۔ اس وقت ہجوم میں کسی نے نفیسہ کو گالی دی تھی اور بس عمر کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اس نے نیچے پڑی اینٹ اٹھائی اور اس آدمی کو دے ماری، وہ درد سے دوہرا ہو کر گر پڑا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عمر اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو اسی اینٹ کے ساتھ مارے گیا۔ میری ماں کو گالی دی، جرت کیسی ہوئی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جنونی سا ہو گیا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی میری ماں کے بارے میں بولنے کی، تم سب لوگ چلتے ہو میری ماں سے، ایک خود مختار عورت ہے وہ، اور یہی بات تم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے الزام لگاتے ہو میری ماں پہ۔ کئی لوگ اس کے ہاتھ سے اینٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی اس کو ہٹا رہا تھا، لیکن وہ جنونی بنا اس آدمی کو مارے جا رہا تھا۔ کوئی نہیں جلتا تیری ماں سے، جا کر پوچھ اپنی ماں سے کون ہے تیرا باپ، کس کی اولاد ہے تو، یہاں مردانگی دکھا رہا ہے، اتنا مرد ہے تو جا کر اپنے باپ کا پتہ لگا، بلکہ تیرے جیسوں کے تو نہ جانے کتنے باپ ہوں گے۔ ندیم نے زہر اگلا تھا۔ عمر خون سے تر ہاتھوں کے ساتھ اٹھا تھا اور زخمی شیر کی طرح ندیم پہ چپٹا تھا، لاتیں، مکے، تھپڑ، اس کو جو سمجھ آتا اس کو مارے جاتا۔ وہ کراٹے چیمپئن تھا، اس نے کئی اور ایسے کورسز کر رکھے تھے، وہ باقاعدگی سے جم جاتا تھا، ان لوگوں سے نمٹنا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ ان کی زبانیں نہیں بند کر سکتا تھا۔ ہجوم میں سے کئی لوگ اس کی ماں کے بارے میں بات کر رہے تھے، کوئی اس کے باپ کا پوچھ رہا تھا، کوئی گالی دے رہا تھا، لیکن وہ بس یہی پکارے جاتے، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، تم سب جھوٹے ہو۔ اس کے گھر کا دروازہ توڑو، نکالو اس کی ماں کو باہر، آج دیکھ لیں گے اس کو بھی۔ یہ ندیم کا بھائی تھا جو عمر کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ سندھ کے لوگوں میں کسی کے گھر کا دروازہ توڑنا یا گھر میں گھسنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اس پہ قتل تک ہو جاتے ہیں، یہ ان کی عزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ عمر نے ندیم کو دور دھکیلا تھا، اب وہ اس کے بھائی کی جانب بڑھا تھا۔ میرے گھر کے دروازے کو ہاتھ مت لگانا، وہ غرایا تھا۔ کیوں؟ تیری وہ گالی ماں گھر پہ کیوں چھپی بیٹھی ہے، ذرا نکل کر آئے نا، ہم بھی تو اس سے پوچھے تیرے جیسا بدذات کہاں سے اٹھا کر لائی، کس باپ کا خون ہے تو، یا پھر کتنے باپ ہیں تیرے؟ وہ بکے گیا۔ اس نے جیسے عمر کے گھر کے دروازے کو ہاتھ لگایا تھا، عمر ایک ہی جذب میں اس تک پہنچا تھا، اس کا وہی ہاتھ اس کی کمر کی جانب موڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا تھا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ندیم سڑک پہ پڑا کے رہا تھا، اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی عمر اور نفیسہ کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ جس آدمی نے نفیسہ کو گالی دی تھی اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ندیم کے بھائی کا بازو ٹوٹ گیا تھا، لیکن عمر کا غصہ اور غم کسی طور ختم نہ ہوتا تھا۔ اب وہ اپنے دروازے پہ کھڑا تھا، کسی محافظ کی طرح وہ وہاں کھڑا غرا رہا تھا۔ میں عمر حیات ہوں، نفیسہ حیات کا بیٹا، یہی میرا خاندان ہے اور یہی میرا نام ہے، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں نے ندیم کی بیٹی سے کسی قسم کی کوئی بھی بدتمیزی نہیں کی، میں نے اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، وہ پاک ہے، با کردار ہے۔ تم لوگوں کو اگر یقین آتا ہے تو یہی سچ ہے، اور اگر نہیں آتا تب بھی یہی سچ ہے۔ آج سے کئی سال پہلے نفیسہ بھی اپنے دروازے پہ کھڑی ہو کر اسی طرح دھاڑ رہی تھی۔ آج وہ منظر ایک بار پھر تازہ ہوا تھا۔ اسی وقت پولیس موبائل آ کر وہاں رکی۔ 3-4 سپاہی اور ایک ASI مستعدی سے پولیس موبائل سے باہر نکلے تھے۔ محلے والوں نے شور مچا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے پولیس سے عمر کو گرفتار کرنے کو کہا۔ پولیس کے پوچھنے پہ عمر نے بس اتنا کہا تھا، ان لوگوں نے میری ماں کو گالی دی، میں نے ان کو مارا ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر پولیس موبائل میں بیٹھ گیا تھا۔ زخمیوں کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ عمر کے ہاتھوں پہ اب بھی خون لگا تھا، اس کی وردی پہ بھی خون کے چھینٹے تھے۔
تھانے میں لے جاکر اس کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن FIR نہیں کاٹی گئی تھی۔ پولیس نے اس سے کسی کو فون کر کے بلانے کو کہا تھا۔ اس نے زری کو کال کروائی تھی۔ زری کو آئے بھی 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ آ کر جا بھی چکی تھی، لیکن نفیسہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی اور پھر تقریباً رات کے 10 بجے نفیسہ آئی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی آدمی بھی تھا، عمر 45 یا 50 کے قریب، سوٹڈ بوٹڈ سا وہ آدمی کوئی اعلیٰ عہدیدار لگتا تھا۔ SHO بہت ادب کے ساتھ اس آدمی سے بات کر رہا تھا۔ سائنس لڑکے پہ اقدام قتل اور ریپ کیس بنتا ہے۔ پورا محلہ گواہ اس بات کا کہ اس نے وہاب نامی آدمی کو اتنا مارا ہے کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے۔ اس لڑکی کا باپ، اس نے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی ہے اور اس لڑکی کے چچا کا بازو توڑ دیا۔ سائیں کھلم کھلا ہونڈا گردی کر رہا تھا یہ لڑکا۔ وہ تو آپ کے حکم پہ میں نے FIR نہیں کاٹنے دی، ورنہ محلے والے تو اتنے مشتعل تھے کہ میرے 10 افسر بھی ان کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ میں لڑکے کو ان کے حوالے کر دوں تاکہ وہ اس کو بھی اسی طرح ماریں جیسے اس نے ان لوگوں کے عزیزوں کو مارا ہے۔ وہ بات کو بڑھا چڑھا کر بتا رہے تھے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان پہ کوئی عظیم احسان کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں اپنے کام نکلوا سکیں۔ اگر ان لوگوں میں اتنا ہی دم ہوتا تو اس وقت دکھا دیتے۔ اب ان کی مثال خالی برتن جیسی ہے، وہ بس چوری کر سکتے ہیں، اور بات اگر کیس کی ہے تو میں کرتی ہوں ان پہ کیس، بات FIR کی ہے تو کاٹے میری FIR۔ لیکن ندیم نامی شخص اپنے بھائی وہاب کے ساتھ میرے گھر میں چوری کرنے گھسا، اور جب میرے بیٹے نے ان کو پکڑا تو انہوں نے شور مچایا اور میرے بیٹے پہ زیادتی کا الزام لگا دیا۔ اس وقت میرے گھر سے 5 لاکھ کیش اور 10 تولہ سونا غائب ہے۔ اور وہ تیسرا آدمی، اس پہ لکھیں اب۔ وہ تیسرا آدمی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت اٹھا کر لاتا تھا اور اپنے گھر میں عیاشی کرتا تھا۔ اس کا گھر میرے گھر کے بالکل ساتھ ہے۔ میرا گراج بند تھا، میں شہر سے باہر تھی اور میرا بیٹا کالج گیا تو اس آدمی نے یہ موقع غنیمت جانا اور یہی عمل میرے گھر میں دہرایا۔ اس کے اس عمل میں ندیم اور وہاب دونوں شامل تھے۔ تو جب میرا بیٹا گھر آیا اور اس آدمی کو یہی عمل کرتے دیکھا، وہ مشتعل ہو گیا، اور جب اس کو گھر سے نکالنے لگا تو اس نے میرے بیٹے پہ حملہ کر دیا۔ اور پھر میرے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا سیلف ڈیفنس میں کیا۔ اور رہی بات اس لڑکی کی، تو لکھے وہ لڑکی روز میرے بیٹے کو محبت بھرے رکے بھیجتی تھی اور اس کو ورغلانے کی کوشش کرتی تھی، اور جب میرے بیٹے نے اس کی پیش قدمی کو ٹھکرا دیا تو وہ لڑکی ان اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی۔ وہ دبا دبا سا ہو رہا رہی تھی۔ بی بی خدا کا خوف کرو، وہ لڑکی با کردار ہے، SHO نے ان کو ٹوکا تھا۔ اور میرا بیٹا وہ بد کردار ہے، وہ مرد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی گنہگار ہے۔ خوب کہی آپ نے بھی، اگر میرے بیٹے کے کردار پہ بات آئی تو سارے محلے کو بد کردار ثابت کر دوں گی۔ میں ایک ایک کو تھانے میں گھسیٹوں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ عدالت میں کھڑے ہونا چھوڑا میں نے، میرے اندر سے عدالتوں میں ہونے والی مکاری نہیں گئی۔ مجھے قانون مت سکھائیں۔ اور کوئی ہے باقی؟ کسی اور کو کوئی تکلیف ہے میرے بیٹے سے؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر پوچھ رہی تھی۔ بی بی آپ کیا چاہتی ہیں؟ اب SHO گویا عاجز آ گیا تھا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو میرے ساتھ جانے دیا جائے، اس کے خلاف کوئی FIR نہ کاٹی جائے اور اس سارے معاملے سے اس کو نکال دیا جائے۔ محلے والوں سے صلح نامے پہ دستخط چاہیے مجھے۔ ڈنڈ، وید، قصاص، جرمانہ سب بھرنے کو تیار ہوں میں۔ ان کے اسپتال کے بلز ادا کرنے کو تیار ہوں میں۔ جو کچھ میرے بیٹے نے کیا اس کا کفارہ اس سے ہی ہو جائے گا۔ نفیسہ آپ اطمینان رکھیں، سب ہو جائے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی اس سارے وقت میں پہلی بار کچھ بولا تھا۔ ہم دوست نہیں ہیں کرنل محمد دین صاحب۔ میں نے انگلی سے سینے پہ دستک دی تھی۔ آپ کو ایسے 1000 مسئلوں سے نکالا ہے اور اب آپ میرے بیٹے کو اس سارے میس سے نکالیں گے۔ میں باہر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوں، میرا بیٹا 10 منٹ تک میرے ساتھ گاڑی میں ہونا چاہیے۔ وہ نرم مگر 2 ٹوک لہجے میں بول کر باہر چلی گئی تھیں۔ عمر سے ملی تک نہیں تھیں اور پھر 10 منٹ بعد عمر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ نہ ڈرا ہوا تھا نہ اداس تھا، اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، بس خاموشی تھی، سرد مہری تھی، طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ یوسف سلطان کے کمرے میں ایک بار پھر عدالت لگی تھی، وہ بھی صبح۔ ابھی مہر حالے اور حسن سو رہے تھے جب دادا جان نے گھر کے سارے بڑوں کو اپنے کمرے میں بلوا لیا تھا۔ حسینہ اور فروا صوفے پہ بیٹھی تھیں، جبکہ شمس اور معراج ایک دوسرے کے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ معراج ذرا نڈھال سے لگتے تھے، جبکہ شمس بے بسی بڑے غصے سے غیر آرام دہ سے بیٹھے تھے۔ کل شام تم نے کمپنی کے تمام ملازمین کے سامنے اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا معراج، میں وجہ جان سکتا ہوں؟ چند غیر ضروری باتوں کے بعد یوسف سلطان نے باروب سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ بابا جان میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے دونوں بچوں کو یہاں بلایا جائے، میں ان کے سامنے ساری بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں بچوں کو بیچ میں بٹھا کر نہیں کی جاتی معراج، یہ بڑوں کے معاملے ہیں۔ تم مجھے جواب دو، کس نے تمہیں یہ حق دیا کہ تم میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے بھائی کو اس طرح ذلیل کرو؟ اب کی بار ان کا لہجہ سخت تھا۔ بابا جان، شمس نے میری اجازت کے بغیر میری زمین کا سودا کر دیا اور مجھے اس بات پہ غصہ آ گیا، لیکن میں شرمندہ ہوں، مجھے شمس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں معذرت کرتا ہوں۔ وہ نرمی سے بول کر خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن شمس نے صرف بات کی تھی، سودا نہیں، اور اگر تم اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ۔ کمپنی میں 1000 معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھنڈے دماغ سے حل کیا جاتا ہے۔ تم نے اٹھتے ہی اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھا دیا، اور ایسا بھی کیا اس زمین میں؟ اگر اس کا اچھا پروفٹ مل رہا ہے تو بیچ دو۔
بابا جان میں وہ زمین ہرگز نہیں بیچوں گا. میں نے 2 سال اس زمین کو خریدنے کے لیے تلوے گھسائے ہیں. اول تو اس کا مالک راضی نہیں تھا اور جب وہ راضی ہوا میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی. تب میں نے مسجد میں جا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر مجھے یہ زمین مل جائے تو میں اس پہ ایک اور بھلائی کا کام کروں گا. میں اس پہ ایک اولڈ ہوم بناؤں گا. اور پھر اللہ نے اپنے غیب کے خزانے کھولے. اسی دن میرے پاس کہیں سے اتنے پیسوں کا انتظام ہو گیا کہ میں وہ جگہ خرید سکوں. اور اب جب میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں تو میں اس وعدے کو کسی صورت نہیں توڑ سکتا. چند پیسوں کے لیے تو ہرگز نہیں. وہ لوگ اگر مجھے 1000 گنا زیادہ بھی دیں تب بھی میں اس زمین کو اور ہیون کو نہیں بیچوں گا. آخری الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے تھے. اور انہوں نے جو آپ کو دھمکی دی ہے اس کا کیا بھائی جان؟ اگر وہ لوگ ان اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کیسے بچائیں گے اپنے گھر کی عزت اور اپنے بچوں کو؟ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنی اولاد قربان کر دیں گے؟ یہ الفاظ شمس کے تھے. وہ اصل میں یوسف سلطان تک دھمکی کی بات پہنچانا چاہتے تھے. کیا مطلب ہے تمہاری بات کا شمس؟ مجھے پوری بات بتاؤ صاف صاف الفاظ میں. کیا کہا ہے انہوں نے؟ یوسف سلطان غصے سے بولے تھے. معراج پرسکون سے تھے جیسے ان کو کسی بات کے کھلنے کا ڈر ہی نہیں تھا. بابا جان ان لوگوں نے بھائی سے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ہیون اور اس سے ملحقہ زمین ان کو نہ بیچی تو وہ لوگ ہیون میں رہنے والے 18 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کے کھانوں میں زہر ملا دیں گے اور 18 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو ڈرگس پہ لگا دیں گے. اور یہ کام ان کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں. ان کو بس وہاں کام کرنے والے چند افراد کو خریدنا ہوگا اور اگر اس کے بعد بھی بات نہ بنی تو وہ لوگ بھائی جان کے بچوں تک بھی جا سکتے ہیں. میں نے تو بس اپنے گھر کے بچوں کو بچانے کے لیے کیا تھا سب کچھ. لیکن بھائی جان مجھے ہمیشہ سے کم عقل ہی سمجھتے ہیں. انہوں نے سارے جہان کی خیر خواہی کا ذمہ گویا اپنے سر لے رکھا تھا. انہوں نے ہمارے گھر کے بچوں کا نام لیا اور تم خاموش رہے. کیا کوئی گرے پڑے ہیں ہم لوگ؟ وہ شاید جانتا نہیں ہمیں. اگر آج بھی میں اپنی پہ آ گیا تو اس مرزا کے سارے خاندان کو تباہ کر دوں گا. اب تو یہ میری ضد ہے. جاؤ اس مرزا سے جا کر کہو نہیں بیچتا میں اس کو زمین، نہ ہیون کا سودا ہوگا. وہ جو کچھ کر سکتا ہے کر لے. اگر میرے بچوں کو خراش بھی آئی تو میں اس کی نسلوں کو ختم کر دوں گا. ابھی وہ سلطان سے واقف نہیں ہے. یوسف سلطان طیش میں آ گئے تھے. شمس نے یہ کب چاہا تھا؟ وہ فوراً سے بولے تھے. بابا جان آرام سے. ہمارے بچوں کی بات ان لوگوں نے نہیں کی، بس ایک اشارہ دیا تھا. اور ایک زمین ہی تو ہے. اس موٹی کھوپڑی کے آدمی کو چاہیے تو دے دیتے ہیں. یہ زمین اب اس کی ضد بن گئی ہے بابا. ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہیون اور زمین کا سودا کر لیں. ان یتیم بچوں کا کیا ہے؟ کہیں اور شفٹ کر دیں گے. کم از کم ہمارے بچے تو سیف رہیں گے نا. شمس اگر میرے بچوں کی موت اس مرزا کے ہاتھوں لکھی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آئے اور ان کو مار دے، لیکن میں اپنی پراپرٹی کا سودا نہیں کروں گا. وہ چبا چبا کر بولے تھے. اگر میرے بچوں کی زندگی لکھی ہے تو کوئی بھی ان کو ایک خراش نہیں پہنچا سکتا. اور اب میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. اب اگر کوئی بات ہوگی تو میرے بچوں کے سامنے ہوگی، کیونکہ میں ہیون کو اپنے بچوں کے نام کر رہا ہوں. ان کا لہجہ دو ٹوک تھا. معراج میں چاہتا ہوں کہ پاور آف اٹارنی شمس کو دے دوں. ویسے بھی اگر تم غصہ نہیں سنبھال سکتے تو تمہیں چاہیے کہ کچھ دن آرام کرو، گھر پہ رہو یا کہیں گھوم آؤ، لیکن ان معاملات سے دور رہو. وہ زمین اور یتیم خانہ تم اس کو بیچو یا آگ لگاؤ، لیکن اگر اس کی وجہ سے میرے بچوں کو کوئی نقصان ہوا تو میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا. ان کا لہجہ حتمی تھا. پروا اور شمس کے چہروں پہ طمانیت سی اتری تھی. کیا شمس کو اٹارنی دینے کا مقصد اور وجہ صرف یہی ہے؟ ان کا لہجہ چپتا ہوا سا تھا. یوسف سلطان کے چہرے پہ سایہ سے لہرایا تھا. منظر تبدیل ہوا تھا. صبح کی سفیدی کی جگہ رات کے اندھیرے نے لے لی تھی. جس صوفے پہ اس وقت فروا اور حسینہ بیٹھی تھیں اس تبدیل ہوئے منظر میں اسی صوفے پہ حسینہ کی جگہ یوسف سلطان بیٹھے تھے. سامنے فروا تھیں. مطلب تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنی ساری جائیداد کی پاور آف اٹارنی شمس کو دے دوں؟ تب تم حالے اور سفیر کے رشتے کے لیے رضامندی دو گی، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو کیا کرو گی؟ سفیر کی شادی میں تمہاری غیر موجودگی میں بھی کروا سکتا ہوں. فروا کی پوری بات سننے کے بعد وہ تحمل سے بولے تھے. جی بابا جان میں یہی چاہتی ہوں، اور ہاں میں جانتی ہوں آپ میری غیر موجودگی میں سفیر کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کریں گے نہیں، کیونکہ آپ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتے. آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے گاؤں سے آئے ہوئے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے بزنس پارٹنرز اور آپ کے عزیز یہ سمجھیں کہ یوسف سلطان بہو کو شادی کے لیے راضی نہیں کر سکے. آپ اپنا بھرم رکھنا چاہیں گے. آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی یہ سوچے کہ یوسف سلطان کی سو کالڈ ہیپی فیملی میں دراڑ آ گئی ہے. اور اگر آپ کو اپنا بھرم رکھنا ہے تو میری بات ماننی ہوگی. ان کا لہجہ حتمی تھا. میں اٹارنی سفیر کو دے دیتا ہوں. انہوں نے ایک اور حل نکالا تھا. کم آن بابا، اگر آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں تو وہ میں نہیں ہوں. میں نے شمس کا نام لیا، سفیر کا نہیں. آپ بس یہ بتائیں کہ آپ کو منظور ہے یا نہیں. وہ گویا بیزاری سے بولی تھیں. یوسف سلطان نے گہری سانس بھری تھی. ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لوں گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا. فروا دل سے مسکرائی تھی. بس اب ایک اور شخص، ایک اور ترک کا پتہ، بس ایک اور چال، ایک اور آدھا ادھورا سچ، اور بازی پلٹ جاتی. منظر تحلیل ہوا تھا. اب یوسف سلطان کے سامنے معراج اور شمس بیٹھے تھے. تمہیں اپنے باپ کے فیصلے پہ شک ہے معراج؟ مجھے منظور ہے بابا جان، جیسا آپ چاہیں. ویسے بھی کمپنی آپ کی ہے، میری نہیں. اور کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟
معراج تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، حالے کی شادی کی عمر ہے، حسن کی پڑھائی ہے، اور تم نے کون سی پراپرٹی بنائی ہے؟ تمہارے پاس اپنا ہے ہی کیا سوائے اس 2% کی جاب کے؟ اور ہیون پروجیکٹ مرزا کو نہ صحیح، لیکن اگر ہیون اچھی قیمت پہ بکتا ہے تو بیچ دو، اپنے بچوں کا مستقبل بناؤ، ان کو آسائشات دو۔ بابا جان نے ان کو سمجھانا چاہا تھا، ان کا مستقبل وہ لوگ خود بنا سکتے ہیں بابا، میرے بچوں کی تربیت میں نے ایسی نہیں کی کہ وہ باپ کی طرف سے ملنے والے ورثے پہ بیٹھے رہیں۔ میں نے ان کو ہاتھ پیر مارنا سکھایا ہے، میں نے ان کو گر سکھائے ہیں، میں نے ان کو تربیت کی ہے۔ وہ میرے بچے ہیں بابا، میرا خون، ان کو سب پتہ ہے کہ انہوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے، انہوں نے خود کو کیسے منوانا ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے، وہ اپنی دنیا خود بنا سکتے ہیں۔ میں ان کی آخرت کا سامان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان دونوں نے ہیون پروجیکٹ کو بغیر کسی مفاد یا لالچ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے چلایا تو ان کی آخرت سنور جائے گی، وہ دنیا سنوار لیں گے، سب بچے سنوار لیں گے، ان کی آخرت سنور جائے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ نرمی سے بول کر خاموش ہوئے تھے۔ میں تمہاری باتیں نہ پہلے سمجھ سکا ہوں نہ آج سمجھوں گا، خیر مجھے یہ کہنا تھا کہ 10 دن بعد حالے کی سالگرہ ہے، میں چاہتا ہوں اسی روز سفیر اور حالے کا نکاح کر دیا جائے۔ فروا اور شمس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حالے سے میں بات کر لوں گا، کیا تم میرے فیصلے سے اتفاق کرتے ہو؟ وہ معراج کو دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن حالے سے بات کرنی ہوگی مجھے، معراج سلطان سنجیدگی سے بولے تھے۔ لیکن بابا جان بہت سے کام کرنے ہوں گے، ابھی تو ہماری کوئی تیاری بھی نہیں ہے، کچھ وقت تو چاہیے ہوگا ہمیں، حسینہ اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ بھابھی سب کچھ مل کر کر لیں گے، پریشان نہ ہو آپ، فروا مسکرا کر بولی تھی۔ باقی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، یوسف سلطان جیسے کھل اٹھے تھے، ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی تھی، انہوں نے خوش تو ہونا تھا۔ معراج خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان کا دل بوجھل سا تھا۔ جب سب لاؤنج میں آئے تو حسن کسی اخبار میں منہ دیے بیٹھا تھا، آس پاس اور بھی کافی اخبار اکٹھے کر رکھے تھے، وہ ایک اخبار کو کھنگالتا اور پھر واپس رکھ دیتا، وہ اپنے کام میں اتنا محو تھا کہ حالے کی آمد کبھی پتہ نہیں چلا۔ اے چھیلے ہوئے آلو، یہ تمہیں اخبار پڑھنے کا شوق کب سے جاگ گیا؟ وہ تب سے اس کے برابر صوفے پہ بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے سبز رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ سبزی بڑے بڑے پانچوں والی شلوار پہن رکھی تھی، بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے، اس سے آنکھوں میں اب بھی نیند تھی۔ دیکھ رہا ہوں چچی جان کی خودکش دھماکے کی خبر کہاں چھپی ہے، چلو دھماکہ نہ صحیح، کیسے خودکشی کی ہی چھاپ دیتے، لیکن نہیں، ان اخباروں والوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اتنے سنجیدہ سے انداز میں بولا تھا کہ حالے نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ بھلا چچی کیوں کریں گی ایسا بدتمیز؟ اس نے گھرکا تھا۔ تمہاری اور سفیر بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، انہوں نے تو مرنا ہی ہے، یا پھر کل کی اخبار میں تمہارے مرڈر کی نیوز چھپے گی، لیکن یہ تو طے ہے کہ فروا خانم یہ شادی نہیں ہونے دیں گی۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ اللہ اللہ کتنا فضول بولتے ہو تم، شادی ہوگی اور تم سب دیکھو گے۔ ویسے مجھے بھی شادی کرنی ہی نہیں تھی، لیکن میں کیا کروں، کل رات دادا جان نے مجھے بہت فورس کیا، ان کی خوشی کے لیے مجھے ماننا پڑا، وہ اپسیٹ لگتی تھی۔ ایک بات کہوں حالے، تم سفیر بھائی سے شادی نہ کرو، وہ یکدم سنجیدگی سے بولا تھا۔ حالے نے سر صوفی کی پشت سے ٹکا لیا تھا اور تھوڑی دیر بعد جب بولی تو اس کی آواز میں تکان سی تھی۔ کیوں نہ کروں، کوئی وجہ تو ہوگی، شاید وہ خود کو بھی کوئی توجہ پیش کرنا چاہتی تھی۔ تم باتیں منوانے کی عادی ہو، تم باس لیڈی ہو، سفیر بھائی اور تمہاری بنے گی نہیں، تم ان کے ساتھ ایک بے رنگ زندگی گزارو گی، اور ہارون تم ان کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہو۔ حالے وہ تمہاری باتیں ماننے کا عادی ہے، اس کو تمہاری سننا اچھا لگتا ہے، میرے حساب سے وہ تمہارے لیے بیسٹ ہے، لیکن پھر بھی جو تم چاہو۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ حالے خاموش رہی، کچھ بولی نہیں۔ اسی وقت ہارون بھی گنگناتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا تھا، حالے نے اس کو دیکھا تھا، اس کے ہونٹوں پہ پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہارون نے اسے نوٹ نہیں کیا تھا، وہ اسی طرح گنگناتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا کزن، اتنی اپسیٹ کیوں ہو؟ وہ حشاش پشاش سا بول رہا تھا۔ حسن جاؤ نرگس سے کہو ہارون کے لیے کافی لے کر آئے، حالے جواب دینے کی بجائے حسن سے بولی تھی۔ صاف صاف کہو مجھے اپنی بات میں شامل نہیں کرنا چاہتی، میں مہذب طریقے سے اٹھ جاتا، ویسے بھی بہن ہماری عادت نہیں ہے کسی کی سنگن لینے کی، ہم تو بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ وہ محلے کی فسادن آنٹیوں کی نقل اتارتا بولا تھا، لیکن حالے کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر خاموشی سے اٹھ گیا تھا۔ اب کہ ہارون کو پریشانی ہوئی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا حالے، مجھے بتاؤ، اس سفیر نے کچھ کہا ہے، کچھ بولو بھی۔ اس کی گرے آنکھوں میں واضح فکر تھی۔ وہ مجھے تنگ کرنے لگا ہارون، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں جلد بازی کر بیٹھی ہوں، یہ وہ سفیر نہیں ہے جس کو میں نے پسند کیا تھا، جس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ تم پتہ ہے رات انہوں نے مجھ پہ اتنا شاؤٹ کیا جسٹ بیکاز میں نے ان کی کال نہیں پک کی، ان کو لگتا ہے میں جان بوجھ کر ایسا کرتی ہوں تاکہ میری ویلیو بڑھے، اور بابا اور چچا کے بیچ جو کچھ بھی ہوا اس بارے میں مجھے میرے بابا سے بات کرنی چاہیے، یہ ان دونوں بھائیوں کا مسئلہ ہے، میں کیوں بیچ میں پڑوں۔ کل اس 40 منٹ کی کال پہ انہوں نے اتنا کچھ بولا ہے کہ میں شک میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ وہ شراب پیتے ہیں، ان کی کئی لڑکیوں سے دوستیاں ہیں، ہم دونوں بہت الگ ہیں، مجھے لگتا ہے میں غلط ایکویژن میں پھنس گئی ہوں، میں کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ آنکھیں بند کیے سر کو صوفی کی پشت سے ٹکائے بول رہی تھی، ہارون بس اس کو دیکھ کر رہ گیا۔
اس کو چھوڑ دو حالے، ختم کر دو یہ تعلق، آگے جا کر وہ تمہیں بہت ہرٹ کرے گا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اس نے خود یہ بات کہی ہے مجھ سے۔ تو میرا یقین کرو وہ بس تم سے متاثر ہوا ہے اور کچھ نہیں، وہ بس تمہیں۔ وہ کچھ اور بھی کہتا کہ کسی اپنے عقب سے آنے والی آواز پہ خاموش ہو گیا۔ اوہ، تو یہ کلاسز تم اس سے لیتی ہو، گریٹ۔ اس آواز پہ حالے کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی تھی۔ سفیر لاؤنج کے دہانے پہ کھڑے چپتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو ہماری ذاتی باتیں اس کو بتاتی ہو، اور یہ اس کی اتنی جرت کہ یہ تمہیں میرے خلاف بہکائے۔ حالے افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پہ، میں تو یہاں تم سے رات کی ساری باتوں پہ معافی مانگنے آیا تھا اور تم یہاں میرے ہی خلاف محاذ کھولے بیٹھی ہو۔ سفیر بات کو غلط رخ مت دیں، ہم بس بات کر رہے تھے اور میں کوئی بچی نہیں ہوں جو کسی کی باتوں میں آ جاؤں گی، وہ نرمی سے بولی تھی۔ وہ اس وقت جھگڑا نہیں چاہتی تھی جبکہ ہارون اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں، تم دونوں بات کر لو گے؟ وہ نارمل سے لہجے میں بولتا سفیر کے پاس سے گزرنے لگا جب سفیر نے اس کی کوہنی کو پکڑا، ساتھ نرگس کو آوازیں دینے لگی۔ حالے چپتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ سفیر مجھے جانے دو، تم دونوں اپنے مسئلے حل کرو، میں کوئی جھگڑا نہیں کروانا چاہتا۔ اسی وقت نرگس پلیٹ میں مٹھائی لی ان کے پاس آئی تھی۔ سفیر صاحب معذرت، دراصل میں مٹھائی لینے کچن میں گئی تھی، ہارون صاحب کی امی آئی ہیں نا تو ان کے لیے جی۔ اس کو لمبے جواب دینے کی عادت سی تھی۔ اس لیے تو بلایا تمہیں نرگس، مٹھائی تو چاہیے تھی، وہ مسکراتے ہی بولا تھا اور ساتھ ایک گلاب جامن اٹھا کے ہارون کے سامنے کیا تھا۔ کونی ہنوز تھامے رکھی تھی۔ یہ کس خوشی میں ہے؟ ہارون ناگواری سے بولا تھا۔ یہ لو یار، کھاؤ تو صحیح۔ اس نے زبردستی اس گلاب جامن کو ہارون کے منہ میں ٹھونسا تھا۔ حالے کو سفیر کی حرکت پہ غصہ آیا تھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ ہم دونوں کی شادی فکس ہو گئی ہے، 10 دن بعد نکاح ہے ہمارا، اسی کی مٹھائی ہے یہ۔ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں تپش سی تھی۔ ہارون شاہد نے اپنی زندگی میں اتنا کڑوا گلاب جامن نہیں کھایا تھا۔ اس نے بھی اختیار اپنی کوہنی چھڑائی تھی اور تیز تیز چلتا سلطان منزل کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف حالے اور سفیر ایک دفعہ پھر آمنے سامنے تھے۔ آپ نے کیوں اس کے ساتھ بیر باندھ دی ہے؟ وہ میرا دوست ہے، وہ ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے بھی برا لگتا ہے۔ وہ مجھے کوئی آپ کے خلاف نہیں بھڑکاتا، کوئی نہیں بھڑکا سکتا۔ میں اپنا ذہن، اپنا دماغ رکھتی ہوں، مجھے فیصلے کرنے آتے ہیں، کوئی میری انگلی پکڑ کے مجھے چلنا نہیں سکھاتا۔ سفیر آپ میری ایک بات ذہن نشین کر لیں، آپ آئندہ ہارون سے اور مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کریں گے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ سفیر نے جب بات بگڑتے دیکھی تو خود ہی نرم پڑ گیا۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ اس نے جیسے ہار مان لی۔ میں پریشان تھا یار کل سے لے کر، اس لیے بس تھوڑا اوور ریئیکٹ کر گیا۔ میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں، میں مانتا ہوں میں غلط ہوں، لیکن یار ہماری شادی ہونے والی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر دل میں جگہ دیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ آج ہم باہر ڈنر کرنے چلیں گے، اوکے؟ بڑے پاپا سے بات کر چکا ہوں میں، اجازت لے لیا میں نے، اب تم منع مت کرنا پلیز۔ وہ التجائیت سے انداز میں بولا تھا۔ آپ نے ڈنر میرے ساتھ کرنا تھا یا بڑے پاپا کے ساتھ؟ وہ ہنوز خفا تھی۔ سفیر مسکرایا تھا، اس کی بھوری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ سارے جواب رات کو ڈنر پہ دے دوں گا، اس وقت میں ایک میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، اور ایک بات، شام 7 بجے تک میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، تم پلیز آ جانا، اوکے؟ وہ کوئی جواب دیتی کہ اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ جھینگا کالنگ، یہ کیوں کال کر رہا ہے؟ اچھا اوکے، میں آ جاؤں گی۔ اس نے سفیر کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ وہ بھی لیٹ ہو رہا تھا اس لیے خاموشی سے چلا گیا۔ حالے نے کال پک کی تھی۔ ہاں بولو، کدھر ہو تم اور کال کیوں کر رہے ہو؟ میرے کمرے میں آ جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ اس کی پھنسی پھنسی سی آواز آئی تھی۔ کیوں، میں تمہاری نوکر لگی ہوں؟ وہ تب ہی تو گئی تھی۔ یار آ جاؤ پلیز، میں مصیبت میں ہوں۔ وہ روحان سا ہو گیا تھا۔ حالے نے جواب دیے بغیر کال کاٹتی تھی اور اوپر کی طرف جانے لگی جب اس نے شاہد، حسین اور ہارون کو سامنے سے آتے دیکھا۔ شاہد اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ وہ ان کے پاس جا کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شاہد نے ان کے بالوں کو چوما تھا۔ آئی مسڈ یو سو مچ مامو جان، وہ ان سے الگ ہوتی ہوئی بولی تھی جبکہ ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے بھی بہت مس کیا تمہیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اوپر کر کے چوم لیے تھے۔ ہاں، اسی لیے تو ایک چکر بھی نہیں لگایا ہماری طرف، اتنے مصروف ہیں کہ میرے لیے بھی وقت نہیں نکال سکے۔ لڑکی اب تو آ گیا ہوں نا، سارا دن ساتھ گزاریں گے، اب خوش رہو۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد شاہد اندر کی جانب بڑھ گئے تھے اور حالے ہارون کے ساتھ حسن کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک کیفے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ یہ کیفے ایک کھلی جگہ پہ بنایا گیا تھا، کھلے آسمان کے نیچے، اوپر کوئی چھت نہیں تھی، بس آسمان تھا، آگ برساتا آسمان۔ ہر ٹیبل کے ساتھ ایک چھتری نما کوئی چیز لگی تھی، اس کو کھولو تو وہ آپ کے اوپر سایہ کر دیتی تھی، وہ آپ کو جھلساتی دھوپ سے بچا لیتی تھی۔ بہر نے نیلے رنگ کا پرنٹڈ لون کا سوٹ پہن رکھا تھا، کانوں میں ٹاپس، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی، وہ اداس تھی، اس کے بریکس فروا فریش سی تھیں، گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آتی برانڈڈ شرٹ، اس کے نیچے بڑے پانچوں والے ٹراؤزر، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس، بھوری آنکھوں میں مسکارا اور انگلیوں میں پہنی ڈائمنڈ رنگز، ہونٹوں پہ سجی سرخ لپسٹک، وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھیں۔ تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے سفیر پہ گیو اپ کر دیا ہے؟ وہ سکون سے بولی تھیں۔ میں نے گیو اپ نہیں کیا، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، مجھے ابا کا پیار چاہیے تھا، میں ماما کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہوں، حالے سے بہت محبت ہے مجھے، میں اس کو ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔
تم قربانی دو گی لیکن پھر بھی تمہیں یوسف سلطان کی محبت نہیں ملے گی. جب تک حالے اس گھر میں ہے تب تک تو بالکل نہیں. وہ اس کے ہوتے بھی تمہیں پوچھیں گے بھی نہیں. ابھی ان کا وعدہ نیا اس لیے وہ تم سے بات کرتے ہیں, تمہاری لائی ہوئی چیزیں خاموشی سے لے لیتے ہیں. لیکن میری بات یاد رکھو مہر, جس دن حالے اور سفیر کی شادی ہو گئی وہ یہ تک بھول جائیں گے کہ کوئی مہر ماں تھی بھی یا نہیں. اگر تمہیں یوسف سلطان چاہیے تو حالے کو بیچ سے نکالنا ہوگا. وہ تمہاری سو کالڈ ماں, اس کو دیکھا ہے کتنی خوش ہے وہ, کس طرح ہنس ہنس کے اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہے, کیسے خوشی خوشی شادی کی شاپنگ کر رہی ہے. اس کو تمہارا احساس بھی نہیں ہے. مہر کوئی تمہارے لیے نہیں سوچے گا سوائے میرے, کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا سوائے میرے. حالے کی شادی کی فوراً بعد تمہاری شادی کر دی جائے گی. پھر کیسے حاصل کرو گی یوسف سلطان کی محبت؟ رہ لوگی سفیر کے بغیر. ان کے انداز میں چیلنج تھا. حالے کی وجہ سے ہمیشہ مجھے پیچھے کیا گیا. وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے بول رہی تھی. پہلے امی نے, پھر ابا نے اور اب سفیر نے. حالے نے مجھ سے میرے سارے محبوب لوگ چھین لیے. اس نے میرا ہر رشتہ سپوائل کیا. میں ہمیشہ سے اس کے جیسی بننا چاہتی تھی, اس کی جگہ آنا چاہتی تھی, لیکن نہیں آ سکی. ابا نے مجھے حالے کی وجہ سے خود سے دور کر دیا. امی حالے کی وجہ سے مر گئیں. اگر اس دن حالے ضد نہ کرتی تو امی نہ مرتی, اور اگر امی نہ مرتی تو ابا مجھ سے پیار کرتے. سفیر نے مجھے حالے کی وجہ سے چھوڑا, لیکن میں استہزائیہ سی ہنسی. میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی, اس لیے نہیں کیونکہ وہ میری بہن ہے, بلکہ اس لیے کیونکہ اس کی ماں نے مجھے پالا ہے, مجھ سے محبت کی ہے. میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتی, میں احسان فراموش نہیں بن سکتی. وہ حروا کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی, اس نے گردن موڑ رکھی تھی. تم سے محبت بس میں کرتی ہوں اور کوئی نہیں. تم حالے کی ماں کے لیے صرف ایک گلٹ ہو. کیا تم نے کبھی ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ وہ جب دعا مانگتی ہیں تو ہچکیوں سے روتی ہیں. ان کی تہجد تک کبھی قضا نہیں ہوتی, اس لیے نہیں کہ وہ ایک اچھی مسلمان ہے, اس لیے کیونکہ وہ ڈرتی ہیں, خدا کے قہر سے ڈرتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر ایک بھی نماز چھوٹی تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا, ان کے عیب زمانے کے سامنے کھل جائیں گے, اللہ ان کو بے پردہ کر دے گا. مہر وہ تم سے محبت نہیں کرتی, وہ حالے سے محبت کرتی ہیں. تم نے کبھی نوٹ کیا وہ کیسے اس کو ڈانٹتی ہیں, حق جتاتی ہیں, صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہیں. لیکن تم چاہے قتل ہی کراؤ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی. تم جو پہنو, جو کھاؤ, جو پیو وہ تمہیں اف تک نہیں کریں گی. اگر کچھ کہیں گی تو ان کا گلٹ اود کر آ جائے گا, ان کا دل پھر زخمی ہوگا, ان کو پھر تکلیف ہوگی. وہ خود کو اذیت سے بچانے کے لیے تم سے محبت کا ڈرامہ کرتی ہیں. تم میری بات سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گئی تھیں. مہر اب بھی ان کو نہیں دیکھ رہی تھی, اس کی بھوری آنکھیں اب بھی اسپاٹ تھیں. اب آپ یہ کہیں گی کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے میری ماں مر گئی, یہی گلٹ ہے انہیں, ہے نا؟ امی تو اسی دن ہی مر گئی تھیں جب ابو نے ان کو طلاق دی تھی, اس لیے آپ کی یہ ساری باتیں بیکار ہیں. اس کا لہجہ بیزار سا تھا. فروا ٹیبل پہ آگے کو ہوئی تھی, انہوں نے اپنی آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی تھی. اور اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے والدین کی طلاق حسینہ بھابھی کی وجہ سے ہوئی تھی تو, اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کو اسی بات کا گلٹ ہے تو. وہ اس کے کانوں میں سور پھونک کر پیچھے ہٹی تھیں. مہر نے اتنی تیزی سے مڑ کر دیکھا تھا کہ گردن کے چٹکنے کی آواز آئی تھی. اس نے فروا کی آنکھوں میں کوئی جھوٹ, کوئی دھوکہ تلاشنا چاہا, لیکن ان کی آنکھوں میں بس سچ تھا, ثبوت کے ساتھ. مہر گنک سی ان کو دیکھی گئی. اس کو لگا تھا جیسے آسمان سے پتھروں بھرا تھال اس کے سر پہ لڑکا دیا گیا ہو. اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا. تکلیف حد سے سوا تھی, شاک جان لیوا تھا. اس نے 2 دن سے نہ صحیح سے کچھ کھایا تھا, نہ بات کی تھی, بس اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا یا گھنٹوں کسی غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے رہتا. نفیسہ نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا. ان کو اندازہ تھا کہ وہ اس وقت ٹراماٹائز تھا. ابھی بھی وہ اپنے کمرے کی دیوار گر کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھا تھا. اسی وقت نفیسہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی. عمر کو محسوس ہوا تھا لیکن آنکھیں موندے رکھیں. وہ خاموشی سے اس کے پاس چپس کے فرش پہ بیٹھ گئی تھیں. کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور پھر عمر کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی. میں نے اس دن آپ کی اور SHO کی ساری باتیں سنی تھیں. یقیناً آپ ایک اچھی وکیل رہی ہوں گی. نفیسہ مسکرائی تھی پورے دل سے. تم نے کبھی مجھے کورٹ میں بولتے نہیں سنا عمر. جب میں بولتی تھی, جب میں دلائل دیتی تھی, اور جب وہ بولتے بولتے رک گئی تھیں. ان کو کچھ عجیب لگا تھا. یہ صورتحال نارمل نہیں تھی. آپ کا پورا نام کیا ہے اماں؟ اس نے آنکھیں ہنوز موند رکھی تھیں. نفیسہ حیات. کیا ہوئے عمر, ایسے سوال کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا. سید یونس شاہ. ان کا لہجہ اب اسپاٹ تھا. پھر میرا نام سید عمر یونس کیوں نہیں ہے؟ اس نے آنکھیں کھولی تھیں. اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ نفیسہ کے دل کو کچھ ہوا تھا. نفیسہ خاموش رہی تھی. ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا. آپ نے مجھے اپنے باپ کا نام کیوں دیا؟ مجھے میرے باپ کا نام کیوں نہیں دیا؟ یا پھر یہ کہیں کہ میں ان کا بیٹا ہی نہیں ہوں؟ اماں, میں آپ کا بیٹا تو ہوں نا؟ اس نے آخری سوال نہ جانے کس خدشے کے پیش نظر کیا تھا. تم میرے بیٹے عمر, تم میری جان ہو, میری اولاد ہو تم. انہوں نے عمر سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا. پس منظر میں کوئی اور آواز گونج رہی تھی.
वो गंदा खून है नफीसा, वो तुम्हें छोड़ देगा, वो आसेब है, वो सब कुछ खा जाएगा। मुझे हमेशा लगता था ये लोग आपसे जलते हैं, ये लोग आपको झेल नहीं पाते, इसलिए इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं आप ही का बेटा हूँ, आपका खून, लेकिन नहीं, मैं तो गंदा खून हूँ। पता नहीं मैं जायज़ भी हूँ या नहीं। उसकी आंखों में नमकीन पानी भरने लगा था। अम्मा मुझे बताएं मेरे माँ बाप कौन थे, मैं कौन हूँ, आप मुझे कहाँ से लाई हैं? खुदा के लिए मुझे सब बता दें वरना मैं पागल हो जाऊँगा। आप मेरी माँ है या नहीं, मेरा बाप कौन है, कुछ तो बताएं मुझे। वो बरहमी से बोल रहा था। मैं तुम्हारी माँ उमर, मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रातों को जागी हूँ। मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा, लेकिन तुम्हारी तकलीफ़ से मुझे तकलीफ़ होती है। तुम मेरा खून नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें बेस्ट दिया है। उमर तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी असल माँ को तो तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं होगी। तुम जब पैदा हुए थे उसके 2 घंटे बाद ही तुम मेरी गोद में आए थे। तुम्हें अल्लाह ने मेरे पास भेजा है, तुम मेरा सरमाया हो, मेरी कुल मता, मेरी मताए हयात। तुम मेरे बेटे हो, मेरी उम्र भर की कमाई हो तुम। वो बुलंद आवाज़ में बोलती उमर से ज़्यादा ख़ुद को यकीन दिला रही थी। वो एक दिन तुम्हें छोड़ देगा नफीसा, वो तुम्हारा करियर खा गया, तुम्हारा वक़ार खा गया, वो सब कुछ खा जाएगा, तुम अकेली रह जाओगी। मतलब मैं आपका बेटा नहीं हूँ। वो शौक नहीं था, उसको अंदाज़ा था। 2 दिन पहले उन लोगों के वसौक से कही बातों पे वो कहीं ना कहीं ईमान ले आया था। वो उठ खड़ा हुआ था। अम्मा मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से लेकर आई आप मुझे, कौन है मेरा बाप, कौन माँ है मेरी, क्यों दिया उन्होंने मुझे आपको? अम्मा मुझे सब बताएं, सब। उसकी आंखें सुर्ख थीं, वो तेज़ तेज़ बोल रहा था। मैं नहीं जानती तुम्हारे ख़ानदान को, मैं कुछ नहीं जानती उमर, तुम सब बातें छोड़ दो, जो होना था वो हो गया, तुम मेरे बेटे हो। उन्होंने उमर की कोहनी थामनी चाहिए जिसे उमर ने बेदर्दी से छुड़ाया था। मतलब उन्होंने मुझे फेंक दिया था। आप उनको नहीं जानती। मतलब मुझे लगा था मेरे माँ बाप ने मुझे आपके हवाले किया होगा, लेकिन वो अब शौक था। ओ मेरे खुदाया, ये मैं किस खेल का हिस्सा बन गया हूँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अल्लाह क्यों 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 मेरे साथ ही क्यों? वो बालों को मुट्ठी में दबोचे यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। क्यों उठा कर लाई थी आप मुझे? जब मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं अपनाया तो आप क्यों उठा कर लाई? इतने साल मैं धोखे में रहा। उस दिन सब लोगों को उस 2 टके की नदीम की बात का यकीन था, लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी थी, उसका ख़ानदान था, उसके पास नाम था, इज़्ज़त थी, और मैं अम्मा में खाली हाथ था। उसने अपने दोनों हाथ नफीसा के चेहरे के सामने किए थे। मेरा कोई ख़ानदान नहीं था, मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। मैं एक ऐसी औलाद था जिसको उसके माँ बाप ने भी कबूल नहीं किया था। या अल्लाह, मेरी तो सारी ज़िंदगी झूठ थी, मेरा वजूद झूठा है, नापाक है, गंदा है। वो बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था। उमर मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, आगे भी करूँगी। तुम्हारा ख़ानदान मैं हूँ, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ी है। तुम मुझसे पूछो तुम क्या हो? तुम मेरा पूरा जहान हो। लोगों की बातों में क्यों आते हो उमर? ये सब झूठे हैं, तुम मेरा सच हो। वो रोने लगी थी। मैं नहीं जानती थी तुम्हारी फैमिली कौन है, तुम कौन हो। मैंने तुम्हें कूड़े के ढेर से उठाया था, लेकिन मैं 1 हफ्ता बाद ही तुम्हारे बाप का पता लगा चुकी थी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें अपने पास रखकर गिल्टी नहीं रह सकती थी। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ले गई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें कबूल नहीं किया। उनकी ज़िंदगी मुकम्मल थी उमर, उसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं थी। तुम मेरे लिए आए थे उमर, मेरी ज़िंदगी अधूरी थी, तुम्हें उसको मुकम्मल करना था। उमर की बीमारी के बाद वो आज रोई थी। आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो दांत पीस कर कुर्राया था। आप एक ज़िद्दी औरत थीं। आपने मुझे अपनी अना की तस्कीन के लिए पाला। आपको हमेशा वही काम करना होता था जिससे आपको रोका जाए। आपने मेरे मामले में भी वही किया। आपने सारी दुनिया अपने लिए छोड़ी अम्मा। मेरे लिए अगर कुछ करना था तो आप अमेरिका से वापस ही ना आती। मेरे लिए अगर कुछ करना था तो ये मोहल्ला छोड़ती। मेरे लिए अगर कुछ करना था तो आप वकालत ना छोड़ती। आपने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि आपकी वाह वाह हो। आपने ये सब इसलिए किया ताकि आपकी अना को तस्कीन मिले, ताकि मुझे अगर कुछ पता चले तो मैं ख़ुद को आपके एहसानों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करूं। मुझे इतने साल धोखे में रखा, इतने साल मैंने सारे मोहल्ले वालों की गलीज़ नज़रें, मैंने जुमलेबाजी, सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे लगता था ये लोग सब कुछ इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका मुकाबला नहीं कर सकते। एक मज़बूत औरत को झेल नहीं सकते। आप मज़बूत नहीं थीं, आप ज़िद्दी थीं। वो इनकी आंखों में देखता चुबा चुबा कर कह रहा था। नफीसा बस उसको देखे गई, यक तक दम साधे, और जब बोली तो बस इतना, तुम जरी से मिले हो? उनको अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया था। एक पुराना और नाराज़ दोस्त जिसके पास आपके राज हों वो दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आज नफीसा ने मान लिया था। खुदा तुम्हें गारत करे जरी, वो कर्बनाक लहजे में बोली थी। नफीसा हयात ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को बद्दुआ दी थी। उमर सुनी अनसुनी करता अलमारी की जानिब बढ़ गया था। नफीसा ने शाकी नज़रों से उसको देखा था।
وہ اپنے ہینگر میں ٹنگے ایک ایک جوڑے کو نکالتا بیگ میں ڈالتا جاتا تھا۔ بیگ بھر چکا تھا لیکن نفیسہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اب وہ باتھ روم سے اپنا کچھ سامان لے کر آیا تھا، وہ اس کو بیگ میں ٹھونس رہا تھا۔ نفیسہ بے حس و حرکت ان کو دیکھے گئی۔ اب اس کا بیگ تیار تھا، اس نے بیگ کندھے پہ رکھا تھا اور نفیسہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا، میں جا رہا ہوں اماں، جو ذلت میں نے اس دن دیکھی ہے اس کے بعد میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اب میں تب واپس آؤں گا جب میری کوئی عزت ہوگی، میری بات کی کریڈیبلٹی ہوگی، میرا کوئی مقام ہوگا۔ میں اپنے خاندان کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میری واپسی کا انتظار مت کیجیے گا۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ نفیسہ نے ذہن پہ زور دیا تھا، ان کو ایسی اذیت کب ہوئی تھی؟ جب ان کا باپ مرا تھا؟ نہیں۔ جب ان کا شوہر مر گیا تھا؟ نہیں۔ جب ان کی پہلی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے مر گئی؟ نہیں۔ جب عمر بیمار ہوا؟ نہیں۔ جب ان کا لائسنس کینسل ہوا؟ نہیں۔ یہ اذیت سب اذیتوں سے بڑی تھی، یہ دکھ تمام دکھوں پہ بھاری تھا، یہ غم دیمک ثابت ہونے والا تھا۔ عمر مت جاؤ، وہ روندے ہوئے لہجے میں بول رہی تھیں، آنسو ابل ابل کے ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ تم میرا سہارا ہو، میری اولاد ہو، تم میرے بیٹے، میرا مان، میرا واحد رشتہ، مجھے بے سہارا مت کرو، مجھے ہجر کا غم نہ دو، تم میرا سرمایہ ہو، میرے ہاتھ خالی نہ کرو، عمر رک جاؤ۔ وہ گیلے چہرے کے ساتھ بول رہی تھیں، آنسوؤں کی وجہ سے عمر کا چہرہ دھندلایا سا لگتا تھا۔ مجھے مت روکے اماں، میں رک جاؤں گا، اور اگر میں رک گیا تو عذاب بن جاؤں گا، مجھے اولاد رہنے دیں، مجھے عذاب نہ بننے دیں۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، وہ کمرے کا دروازہ پار کر گیا تھا۔ نفیسہ نے آنکھیں صاف کی تھیں، منظر صاف ہو گیا تھا اور اس منظر میں عمر حیات نہیں تھا۔ نفیسہ کو لگا جیسے عمر ان کے دل پہ پیر رکھ کر گیا ہو۔ وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی تھیں اور چند ہی لمحوں بعد دھاڑے مار مار کر روتی جاتی اور ایک ہی سطر دہراتی جاتی، اللہ تمہیں غارت کرے زری۔ اچھا جی، ایپیسوڈ 5 کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ عمر حیات یوسف سلطان کا پوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ اس پہ تمہارا حق بنتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں حصہ لینے آؤں گا شمس سے، تو وہ اب کس لحاظ سے لگتا ہے پاسبل ہے نا یار۔ مجھے لگتا ہے یوسف سلطان کے بہت سارے راز ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ عمر نے اب جو نفیسہ سے بات کی ہے نا کہ آپ ضدی ہیں، تو وہ کسی حد تک ٹھیک ہی تھی۔ مطلب اس نے اس محلے میں اس کو رہنے کیوں دیا؟ وہ شروع سے جب سب کو پتہ تھا ایسے باتیں جو سب کو پتہ ہیں، وہیں پر اس کو وہ رکھ کے پالے جا رہی ہے، یہ تو غلط ہے۔ کم از کم ایسی جگہ چلا جاتا ہے یہاں جہاں پہ کوئی نہ جانتا ہو، وہ امریکہ سے ہی واپس نہ آتی، ہے تو ضدی، یہ تو ماننے والی بات ہے۔ اور حالے کی سفیر مجھے لگتا نہیں ہوگی شادی، فروا کوئی گیم کھیل جائے گی، فروا ایسی ویسی نہیں ہے، فروا کو بڑی وہ ہے، گیمر ہے۔ اور مہر، وہ صرف احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اسے حالے کی ویسے فکر نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے مہر اور سفیر کی شادی ہوگی، دیکھ لینا ہے نا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مزہ آنے والا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔